السلام علیکم فرینڈس، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی خوبصورت نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں مغیرہ کاشف اور آج آپ کے لیے لے کر آئی ہوں عیشا گل کے قلم سے تحریر کردہ ناول لبوں پہ ٹھہری دعا ہو تم کی ایپیسوڈ 55۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ یہ سوچا تھا تیری خاطر کئی موتی نکالوں گا، میں جس رستے میں تھا اس میں سمندر ہی نہ آیا۔ سمندر کی لہریں مسلسل ان کے سخت کھردرے پیروں کو بھگو رہی تھیں، مگر وہ اس نمی سے بیگانہ پچھلے 1 گھنٹے سے اپنے جامد و ساکت وجود کے ساتھ ٹکٹکی باندھے سمندر کے پار ٹکی کی مانند دکھتے آتش برساتے آفتاب کو دیکھ رہے تھے۔ کتنے ہی لمحے سر کے انہیں کچھ خبر نہ ہوئی۔ انہوں نے سوچا تھا کہ وہ اس کی خاطر سیپ سے بے شمار موتی نکالیں گے اور پھر اس کے دامن کو انہی بیش قیمت موتیوں سے بھر دیں گے، مگر ان کی راہ میں تو واقعی کوئی سمندر نہ آیا۔ اگر آیا بھی تو مجبوریوں کا دلدل، جس میں وہ ایسا پھنسے کہ پھر نکل ہی نہ پائے۔ کیسے موتی، کیسا دامن، سب خواب بن کر رہ گیا، اور وہ تمام خواب اسی دلدل کے پانی میں بہہ کر رہ گئے۔ آج وہ سمندر کے سامنے کھڑے تھے، ہزاروں سیپ میسر تھے، ہزاروں موتی نکال سکتے تھے، مگر یہ سمندر وہ تھا ہی نہیں جس کے سیپ سے وہ موتی نکلتے جو ایزل کا دامن خوشیوں سے بھر دیتے۔ وہ سمندر تو ان کی چاہت کا سمندر تھا، جس سے انہوں نے ایزل کے دامن کو محروم رکھا، صرف اپنوں کی باندھی مجبوریوں کے سبب۔ آج وہ تمام مجبوریاں تو ختم ہو گئی تھیں، مگر پھر بھی وہ خوش نہیں تھے، بلکہ دگنی تکلیف میں تھے، صرف ایزل کی حالت کے پیش نظر۔ وہ حالت جسے وہ دیکھ نہ پائے اور ساحل سمندر پہ چلے آئے کہ اسی سمندر کے پانی میں کھڑے ہو کر ایزل نے ان سے دور ہونے کی بات کی تھی، اور آج ان کے قدم انہیں یہیں پر لے آئے۔ کیسا لگے گا تب آپ کو، جب آپ کو ہر وقت تنگ کرنے والی یہ لڑکی ہمیشہ کے لیے آپ کی نظروں سے دور ہو جائے گی؟ کہ آپ کی آنکھیں نہیں ترسیں گی اسے دیکھنے کے لیے؟ ہر وقت آپ کو اپنی محبت کے واسطے دینے والی ایک دن اچانک سے ہمیشہ کے لیے اگر خاموش ہو جائے گی تو کیا آپ کی سماعتیں نہیں ترسیں گی اس کی آواز سننے کے لیے؟ اپنے سامنے چند ہی قدموں کے فاصلے پہ وہ انہیں کھڑی بولتی دکھائی دے رہی تھی، مگر جیسے ہی اس نے اپنی بات مکمل کی، ساتھ ہی اس کا وجود نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ آغا فارس کی نگاہیں بے ساختہ اسے تلاشنے کو یہاں وہاں بھٹکیں اور قدم آگے بڑھنے چاہے مگر اٹھ ہی نہ پائے۔ وہ کھو گئی تھی، یہاں سے گم ہو چکی تھی، اور اس وقت کہاں تھی یہی خیال آتے قدم وہیں جمے رہ گئے۔ وہ دونوں ہاتھ جینس کی جیبوں میں ڈالے، جینس کو ٹخنوں سے اوپر کیے بنا بت بنے گردن میں جیسے سریا لیے اکڑے کھڑے تھے، اور اب گھٹنوں تک ان کی جینس گیلی ہو چکی تھی۔ سفید بٹنوں والی شرٹ، ریشمی براؤن بال جو کہ ماتھے پر بے ربطی سے بکھرے تھے، ملگجہ حلیہ گندمی رنگت، کثرتی بدن، چوڑا سینہ، پرکشش ساگر آنکھیں، مغروری ناک، تراشے ہونٹ، اور ان پہ ابھرا شرمندہ شرمندہ سا تاثر۔ اس وجاہت کے پیکر کو کئی لوگوں نے مڑ مڑ کر دیکھا، مگر وہ بھانت بھانت کی بولی بولتے لوگوں کے رش اور اپنے اوپر اٹھتی کئی ستائشی نظروں سے یکسر بیگانہ اپنی ہی ذات کی الجھنوں میں گم تھے۔ کانوں میں چند فقرے متواتر گردش کر رہے تھے، آنکھوں کے سامنے ایک منظر رواں ہونے لگا۔ میں مر جاؤں گی آغا، میں مر جاؤں گی، پلیز مجھے ادھورا مت کریں، مجھ سے دور مت جائیں۔ وہ فریاد کر رہی تھی اور وہ سموت کھڑے تھے۔ اس نے کہا وہ مر جائے گی، اور وہ واقعی مرنے چلی گئی تھی۔ میں تو تمہیں صرف وقتی طور پہ خود سے دور کرنا چاہتا تھا، مگر تم تو خود کو مجھ سے ہمیشہ کے لیے دور کرنے چلی تھی۔ کیوں چاہتی ہو تم مرنا؟ کیوں ایزل؟ لب نہ ہلے مگر دل ضرور بول رہا تھا۔ آغا، میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں، آپ سن رہے ہیں نا؟ بہت پیار کرتی ہوں میں آپ سے، میرے حال پر رحم کریں، مجھے اپنا لیں۔ ان کے سینے سے لگی ان کے کرتے کو سختی سے مٹھیوں میں دبوچے مسلسل روئے جا رہی تھی، مگر وہ کٹھور بنے کھڑے تھے۔ مگر اب وہی کٹھور شخص اس حال میں کھڑا تھا کہ اس کا حال قابل رحم کہلا رہا تھا۔ ایزل نے لمحوں میں ہی انہیں کٹھور سے مظلوم بنا دیا تھا۔ وہ جو کچھ دیر قبل ان کے روبرو چند قدموں کے فاصلے پہ کھڑی بولتی اوجھل ہو چکی تھی، اب اسی کی آواز ان کی سماعتوں میں گونجنے لگی۔ وہ دکھ نہیں رہی تھی مگر بول ضرور رہی تھی۔ میں بھی تم سے بہت پیار کرتا ہوں ایزل، بہت پیار۔ میں نے تو تمہارے حال پر رحم نہ کیا، مگر خدا کے لیے تم میرے حال پر رحم کر لو اور اس انتظار کو ختم کر دو۔ دل ہی دل میں فریاد کی گئی۔ آغا، آپ جو کہیں گے ساری زندگی چپ چاپ وہ کروں گی، کبھی آپ کی کسی بات سے انکار نہیں کروں گی، آپ کی باندھی بن کر رہ لوں گی، یہ ساری زندگی آپ کے قدموں میں گزار دوں گی، مگر بس مجھے اپنا بنا لیں۔ ہاتھ جوڑے التجا کر رہی تھی، اپنی محبت کی بھیک مانگ رہی تھی، مگر وہ اندر ہی اندر تڑپنے کے باوجود بھی اسے اپنانے کی حامی نہیں بھر پائے۔ میں بھی وہ سب کرنے کو تیار ہوں جو تم چاہو گی، تمہارا غلام بن جاؤں گا اور آگے کی ساری زندگی تمہارے قدموں میں پڑا رہ کر گزار لوں گا۔ بس ایک بار اٹھ جاؤ اور اپنے آقا کو معاف کر دو۔ ہمیشہ ایسا ہی تو ہوتا آیا تھا، جب انہوں نے ایزل کو جس تکلیف سے نوازا تھا تب وہ بھی ویسی ہی تکلیف سے گزرے تھے۔ ابھی بھی ایسا ہی تو ہوا تھا، جو تکلیف انہوں نے کل ایزل کو دی
اسی تکلیف سے کل سے خود بھی گزر رہے تھے۔ ایک بار دیکھیں میری طرف، کیا آپ کو مجھ پہ ترس نہیں آتا؟ آپ کا دل نہیں تڑپ رہا میرے آنسوؤں پہ؟ آپ اپنی ایزل سے کیسے اس قدر بیگانہ ہو سکتے ہیں؟ وہ ساری دنیا سے بیگانہ ہو سکتے تھے مگر اس چھوٹی سی لڑکی سے کبھی نہیں۔ مگر اس وقت حالات ہی ایسے تھے کہ اس کے بڑے ہاتھ کو چاہتے تو بھی نہیں تھام سکتے تھے۔ نہیں آغا، ایسا مت کریں، مت کہیں مجھے جانے کو۔ وہ التجا کر رہی تھی مگر انہوں نے اس کی ایک نہ سنی اور سنگ دلی سے اسے چلے جانے کا کہا۔ منظر ایک دم دھندلا ہو کر چھٹا، الفاظ ذرہ ذرہ بن کر ہوا میں تحلیل ہو گئے۔ ان کا اٹھا سر ایک دم سے جھک گیا، اتنا کہ جتنا کسی پھانسی دیے انسان کا جھک جاتا ہے۔ یوں دکھائی دیتا تھا جیسے آگ برساتا سورج بھی اسی لمحے ٹھنڈا پڑتا نیچے کو سرکا ہو۔ ہوائیں یکلخت تیزی سے رقص کرنے لگیں، سمندری مائل آسمان سرخ اور کالی گھٹاؤں میں تبدیل ہونے لگا۔ ان کے پتھریلے ہونٹوں پہ حرکت ہوئی۔ مجھے معاف کر دو میرا بچہ، بہت تکلیف پہنچائی میں نے تمہیں۔ ایزل میری جان، مجھے معاف کر دو، میں تیار ہوں تمہیں دی ہر تکلیف کا ازالہ کرنے کے لیے۔ وہ بتدریج بڑبڑائے اور پھر خود پہ جیسے کوئی ادراک سا ہوا تھا، کوئی انکشاف۔ وہ چونکے اور ساحل سمندر کی ریت میں دھسے پیر ہٹانے لگے۔ وہ ادراک کیا تھا؟ کیا یہ کہ انہیں ازالہ کرنے دیا بھی جائے گا یا نہیں؟ اور انہیں ازالہ کرنے سے روکے گا کون؟ کیا ایزل؟ نہیں تو پھر کون؟ کیا اس کے گھر والے؟ ہاں۔ کیا وہ ایزل کو ان کا ہونے دیں گے بھی یا نہیں؟ کیونکہ وہ تو ان کی شکل تک دیکھنے کے روادار نہیں تھے، ان سے ان کا بیٹا ہونے کا حق تک چھین چکے تھے، پھر انہیں اپنی بیٹی کیوں کر دیتے؟ مگر نہیں، آغا فارس کو اب ہر حال میں ایزل کو اپنا بنانا تھا۔ وہ اسے اس حال میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ ہر بار وہ مجبوریوں کی زد میں آ کر خود سے کیے وعدے توڑ بیٹھتے تھے، مگر اب چاہے کچھ بھی ہو جاتا وہ ایزل کو حاصل کیے بنا نہیں رہ سکتے تھے۔ جو گناہ انہوں نے کیا تھا اس کی بدنامی کو یوں پھیلنے نہیں دے سکتے تھے۔ ایزل کی عزت پہ جو داغ ڈالا تھا اسے لوگوں کی نظروں میں آنے نہیں دے سکتے تھے، اسے چھپانا ہی تھا۔ اور پھر اس حال میں وہ سمجھتے تھے کہ ایزل کو ان کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ وہ جو کب سے ایک جگہ پہ منجمد تھے اب ریت میں دھنسے قدم اٹھائے واپس مڑ گئے۔ آس پاس خوش گپیوں میں مصروف لوگوں نے ایک بار پھر نظریں موڑ کر اس جاتے ہوئے شخص کو دیکھا تھا جس نے شاید یہاں موجود ایک بھی ذی نفس کو نظر جھکا کر دیکھا تھا۔ وہ اتنا بیگانہ کیسے تھا؟ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اس خوبصورت شخص کو دیکھنے کے لیے ہی رکے ہوئے تھے۔ جیسے ہی وہ گیا ان کا جیسے یہاں رہنے کا جواز ہی ختم ہو گیا۔ ارد گرد جیسے سوگواریت چھا گئی، سورج بھی آنکھ مچھولی کھیلنے لگا۔ موسم ایک بار پھر سے اپنے سابقہ تیور میں لوٹ آیا۔ آسمان پہ جہاں سورج کی شعاؤں کا راج تھا وہاں اب سیاہ گھٹاؤں نے ڈیرا جما لیا تھا۔ اندھیرا بڑھنے لگا اور سرد ہوائیں بھی ہنوز جاری تھیں۔ چار سو سکوت چھایا ہوا تھا۔ کمرہ رات بھر سے روشنیوں سے نہا رہا تھا مگر وہ ہر چیز سے بیگانہ نیند کی وادیوں میں گم تھی۔ مگر پھر اچانک سے کچھ ٹوٹنے کی آواز آئی تو وہ ہر بڑا کر اٹھ بیٹھی اور مندی مندی آنکھوں سے اپنے آس پاس نظریں ڈالی تو خود کو حالہ کے کمرے میں پایا۔ رات روتے ہوئے بھی اس کی آنکھ میں آنسو تھے اور صبح اٹھتے ہوئے بھی آنسو ہی تھے، کیونکہ اسے کمرہ روز کی طرح آج بھی حالہ کے وجود سے خالی نظر آیا تھا۔ روز وہ اٹھتی تھی اور سب سے پہلے بیڈ پہ نظر ڈالتی جو اسے حالہ کے وجود سے خالی ملتا، اور پھر وہ خود کو مرجھایا ہوا پنچھی بننے سے روک ہی نہیں پاتی تھی۔ وہ خالی بیڈ کو حسرت سے دیکھتی کمرے سے نکل آئی اور اب قدم اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہے تھے مگر جیسے ہی اندر قدم رکھا ارحم کو بھی اوجھل پایا۔ ایسا ہی تو ہوتا آ رہا تھا پچھلے 2 مہینوں سے۔ رات میں ارحم اس کا انتظار کرتا رہ جاتا تھا اور صبح وہ ارحم کے وجود سے محروم ہو جاتی تھی۔ میں کمرے میں جا رہا ہوں، اگر غلطی سے میرا خیال آ گیا تو آ جانا، ورنہ تمہاری روز کی آرام کا تو یہی ہے۔ رات کہے ارحم کے الفاظ سماعتوں سے ٹکرائے تو آنکھیں بے ساختہ درد سے میچی گئیں۔ وہ رات میں بھی نہیں آئی تھی اور آج پھر سے ارحم اسے اپنی صورت دکھائے بنا چلا گیا تھا، اور جاتا بھی کیوں نہ جب وہ خود ہی زحمت تک نہیں کرتی تھی وقت پہ کمرے سے نکل کر اس کے پاس چلے آنے کی کہ وہ اٹھ گیا یا نہیں، کیا کر رہا ہے، آفس تو نہیں چلا گیا، ناشتہ کیا یا نہیں، کچھ بھی تو نہیں سوچتی تھی وہ اندر آئی تو پہلی نظر ہی کپڑوں سے بھرے بیڈ پہ پڑی۔ سارے کپڑے ہی ارحم کے تھے۔ وہ کیوں یہ کپڑے پھیلا کر گیا تھا جبکہ وہ تو حد سے زیادہ آرگنائزڈ تھا۔ کمرہ ہر وقت صاف ستھرا چاہیے تھا، کوئی بھی چیز اپنی جگہ سے سرکی ہوئی ہوتی تو اسے الجھن میں مبتلا کر دیا کرتی۔ یہ کپڑے کیوں بکھیرے گئے تھے سوزین کو اچھی طرح سمجھ آ گئی تھی۔ ہمیشہ وہی اس کے آفس کے کپڑے ریڈی رکھتی تھی، حتیٰ کہ جب وہ آفس سے واپس آتا تب بھی اس کے کپڑے واش روم میں ہینگ ہوتے تھے۔ مگر ان 2 مہینوں میں کتنا کچھ ہی بدل کر رہ گیا تھا۔ وہ ارحم تو کیا اس سے منسلک کسی کام پہ بھی دھیان نہیں دے پا رہی تھی۔ حالہ اب نہیں ہے نور، یہاں کہیں بھی نہیں ہے، اس لیے اب ہر وقت اس کو محسوس کرنے کی کوششیں ترک کر کے اپنی اور میری طرف توجہ دو۔ تم نہ صرف خود کو بھول چکی ہو بلکہ مجھے بھی یوں نظر انداز کیے ہوئے ہو جیسے میں تمہاری زندگی میں
पिछले 2 महीनों से तुम्हें समझ ही तो रहा हूँ। तब से अब तक वक्त ही तो दिया है तुम्हें कि अब तुम आओगी और मुझसे पहले की तरह बात करोगी, मुझे पहले की तरह वक्त दोगी, ख्याल रखोगी, तवज्जो दोगी, मगर तुम नहीं आती। हमारा कमरा रोज़ तुम्हारे वजूद से खाली रहता है और मैं इस उम्मीद पे कि तुम अब आओगी सुइयों पे नज़रें गाड़े घड़ी की टिक टिक सुनता सो जाता हूँ। वो यहाँ नहीं है, मगर मैं हूँ यहाँ, तुम्हारा शौहर, और तुम्हें चाहिए कि अब तुम मुझ पे तवज्जो दो, ना कि जाने वाले की सोचों में घिर के मेरे साथ साथ खुद से भी किनारा कशी कर लो। ये सब मज़ीद नहीं चलेगा नूर, खुद को नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ वापस लाओ प्लीज़। अरहम के शिकवे भरे अल्फाज उसे याद आए तो पशेमान सी चुपचाप कपड़े समेटने लगी। कुछ गलत भी तो नहीं कहा था अरहम ने। जिस वक्त अरहम को उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी उस वक्त उसने अरहम को तन्हा कर डाला, जबकि अरहम ने फिर भी उसे वक्त दिया था। ऑफिस जाने से कबल उसका मुंतज़िर होता, ऑफिस से आते ही उसको ढूंढता, उसके पास जाता, उसे समझाता, मगर जब ऐसा ही चलता रहा तो अरहम ने भी चुप्पी इख्तियार कर ली कि जितना गम मनाना है मना ले, कर ले दिल का गम हल्का, जल्द ही खुद को संभाल लेगी। मगर जब 2 महीने बाद भी वो अपनी नॉर्मल रूटीन की तरफ ना आई तो अरहम को नरमी के साथ सख्ती भी इख्तियार करनी पड़ी, और आज भी दानिस्ता ये बखेरा डाल कर गया था ताकि उसे यह एहसास दिला सके कि वो उसकी ज़िम्मेदारी को किस कदर फरामोश कर चुकी है। और ख़ुद उसे अपने लिए ढंग से कपड़े सिलेक्ट भी नहीं करने आते, क्योंकि उसके कपड़े वही सिलेक्ट करके रखा करती थी। उसने कपड़े समेट कर हैंग किए और फ्रेश होकर लाउंज में चली आई। आप उठ गई मदाम, आपके लिए नाश्ता लगाऊं? मुलाजमा ने उसे देखते ही पूछा, जबकि सुजैन सोचने लगी कि ये लोग अपनी सारी जिम्मेदारियां कैसे वक्त पर निभा रहे हैं, जो कि उनके फ़राइज़ में हरगिज़ शामिल नहीं होती। बस सिर्फ पैसे के सबब ये जिम्मेदारियों उनकी मजबूरी हैं, और एक वो है जिस पे फ़र्ज़ बनता है अपने शौहर की जिम्मेदारियों को बिना उसके कहे निभाना। हालांकि निभाने पे कोई मजबूरी आयद नहीं बल्कि फ़र्ज़ है, फिर भी इस कदर लापरवाह हुई बैठी है। अरहम ने नाश्ता किया? जवाब की बजाय सवाल। नहीं, वो तो अक्सर ही नाश्ता करके नहीं जाते, आपको मालूम तो है। ये वो जवाब था जो सुजैन को अपनी ही नज़रों में शर्मिंदा करके रख गया। बाकी कामों का ना सही, मगर कम अज़ कम वो उसके खाने पीने का तो ख्याल रख ही सकती थी, मगर वो तो मुकम्मल ही बेपरवाह हो गई। उस लम्हे शर्म आई थी उसे खुद से, और शायद गुस्सा भी। नहीं, मुझे नहीं करना, तुम जाओ, बेदिली से जवाब देती वो वहीं सोफ़े पर ढह सी गई। एक इंसान के इस घर से चले जाने पर उनकी ज़िंदगी किस डगर पे आ रुकी थी, बल्कि उन दोनों की तो डगर ही अलग अलग रुख इख्तियार कर चुकी थी। वो दाएं सिमत थी तो वो बाएं सिमत, एक राह पे उन दोनों में से कोई भी ना था। आई एम सॉरी अरहम। दिल ही दिल में उसने अरहम से माफ़ी मांगी, और फिर कुछ ख्याल आते ही उसने अरहम को फ़ोन मिलाया। बेल जा रही थी मगर वो उठा नहीं रहा था। तुम कॉल क्यों नहीं उठा रहे अरहम? उसने आज़र्दगी से कहते हुए दोबारा कॉल मिलाई, मगर फिर न पिक की गई। हो सकता है मसरूफ़ हो। दिल को इस जवाब से तसल्ली दी गई। वो जो सॉरी करने का ख्याल आया था उस पे अमल के लिए इंतज़ार थमा दिया गया। वो हिम्मत जो गंवा कर वो इस दरवाज़े से पलट गए थे, अब वही हिम्मत मजतमा करके यहाँ वापस चले आए थे। क्योंकि वो कहीं भी चले जाते, वापस तो उन्हें इसी दर पे लौटना था जिसके पार उनकी मोहब्बत थी, वो मोहब्बत जो तकलीफ़ में थी। वो अभी भी बाहर ही खड़े दरवाजे के पार बेसुध पड़ी एज़ल को तके जा रहे थे। कदम अभी भी आगे बढ़ने से इनकारी थे, मगर दिल मचला जा रहा था। इस बार उन्हें दिल की सुननी थी क्योंकि वो अब मज़ीद उससे दूर नहीं रह सकते थे। उन्होंने कपकपाते हाथों से दरवाज़ा खोला और पत्थर की मानंद भारी होता कदम उठाकर दहलीज पार की तो दर्द की एक लहर छू कर गुजरी। ये एक कदम तो फिर भी उन्होंने उठा लिया था, मगर अगले कदम उठाना महाल हो रहा था। वो सामने सीध में लेटी आंखें मूंदे न जाने किस जहां में थी, और वो भी आंखें खोले खड़े उस जहां में मालूम नहीं हो रहे थे। पानी था कि आंखों में अटक ही गया था, ना बह रहा था ना वापस पलट रहा था, बस आंखों को धुंधलाए हुए था, और साथ ही साथ बार बार मंजर भी धुंधला जाता था, जिसके सबब उन्हें एज़ल का चेहरा भी दिखना बंद हो जाता। कितने घंटों से उसने आंखें नहीं खोली थी, और कितने ही घंटे आगा फारिस के यूं ही इंतज़ार में कट गए, मगर इन घंटों में मौजूद एक एक पल बहुत भारी था। ये एक एक पल वो कैसे काट रहे थे वाकई, या वो जानते थे या उनका रब। वो हौले हौले बिल्कुल किसी बच्चे की तरह नन्हे नन्हे कदम उठाते उसके पास चले आए। वो जिसे वो कब से दूर से तक रहे थे, वो मुरझाए फूल जैसा चेहरा उनके सामने था, बेरौनक और एक तरफ से कदरे सूजा हुआ चेहरा, जर्द पड़ती रंगत और स्याही माइल खुश्क पड़ते होंठ। ये वो एज़ल ना थी जिसे वो मेरी एज़ल कहा करते थे, ये तो कोई और ही थी, मगर फिर भी आगा फारिस को हमेशा की तरह उसका चेहरा अपने दिल में उतरता महसूस हो रहा था। ये वो लड़की थी जो उन्हें हर हाल में ही खूबसूरत लगती थी। इस वक्त भी वो उन्हीं के लिए, वही उनके लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत तरीन लड़की थी। भले ही बेड पर उसका होश व हवास से बेगाना वजूद बिल्कुल मुरझाया हुआ लग रहा था, माथा
اور بازو پٹی سے جکڑا پڑا تھا۔ بائیں ہاتھ پہ ڈرپ کی نالی لگی تھی جو سست روی سے قطرہ قطرہ اس کے اندر زائل ہوتی بوتل کو خالی کر رہی تھی۔ یہ صبح کی دوسری ڈرپ تھی جو اسے لگائی گئی تھی۔ آغا فارس کو یوں لگ رہا تھا جیسے وہ بھی قطرہ قطرہ اس ڈرپ کی طرح ہی ختم ہو جائیں گے۔ کتنے ہی لمحے آئے اور سرک گئے، مگر ان کی آنکھیں اس کے چہرے پہ ٹکیں تو پھر ہٹنا بھول گئیں۔ پلکیں جھپکنے سے انکاری تھیں، یوں جیسے آنکھ بند کر کے کھولی تو وہ انہیں دوبارہ نہیں دکھے گی۔ کتنے ہی پل تو یقین کرنے میں گزر گئے کہ وہ ان کے بالکل سامنے ہے اور سانسیں بھر رہی ہے، وہ سانسیں جن کے چلتے رہنے کی انہوں نے رب سے رو رو کر دعائیں مانگی تھیں۔ وہ آگے بڑھے، انہیں آگے بڑھنا ہی تھا۔ جو چند قدموں کا فاصلہ تھا وہ بھی طے کیا اور اس کے قریب سٹول پر دائیں جانب بیٹھے اور اس کا بے داغ گداز ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا تو یوں لگا جیسے کسی چھوٹی سی گڑیا کا ننھا سا ہاتھ ان کے ہاتھ میں آ گیا ہو۔ آغا دیکھیں نا، کوئی میری بات نہیں سنتا سوائے آپ کے، چلیں نا میرے ساتھ، میری گڑیا کا ہاؤس ٹھیک کروائیں، اتنا بڑا ہے مجھ سے گر کر سارا فرنیچر آگے پیچھے ہو گیا۔ 7 سالہ ایزل منہ بسورے بیٹھی تھی۔ جب آغا فارس نے وجہ پوچھی تو نروٹھے پن سے بتانے کے بعد انہیں اپنے ساتھ کھینچتی ہوئی ڈال ہاؤس کے پاس لے آئی، جبکہ 26 سالہ آغا فارس کچھ ہی دیر بعد بچہ بنے اس کا ڈال ہاؤس سیٹ کروا رہے تھے۔ آغا فارس کے ہونٹوں پر مدھم سی مسکراہٹ بکھری، مگر نظریں ہنوز آنکھیں بند کیے لیٹی ایزل پر جمی تھیں۔ پتہ بھی ہے آپ کو کہ آج مجھے میم نے کتنی بری طرح ڈانٹا، سب کے سامنے میری انسلٹ کی، یہاں تک کہ مجھ سے یہ بھی کہا کہ اپنا یہ جھوٹ موٹ کا رونا دھونا بند کرو۔ میں جھوٹی تو نہیں ہوں آغا، میں تو سچ بولتی ہوں۔ آپ ہی نے تو سکھایا مجھے سچ بولنا، مگر میم نے مجھے جھوٹا کہا، یہ بھی کہ میں جان بوجھ کر اپنی نوٹ بک گھر بھول آئی ہوں۔ لیکن آپ تو جانتے ہیں نا ایزل کبھی ایسا نہیں کرتی۔ ایزل ایک اچھی اور لائق اسٹوڈنٹ ہے، وہ ایسا کبھی نہیں کرتی۔ 11 سالہ ایزل روتے ہوئے بتا رہی تھی، جبکہ 30 سالہ آغا فارس اسے اپنے ساتھ لگائے چپ کروا رہے تھے۔ وہ اس وقت تو کچھ نہ بولے، مگر اگلے ہی دن ایزل کی میم کی شکایت درج کی اور پرنسپل کو سختی سے وارن کیا کہ آئندہ کوئی بھی ایزل کے ساتھ اس قسم کا رویہ اختیار نہ کرے، اور پھر ہوا بھی ایسا ہی۔ وہ بھلا کب دیکھ پاتے تھے ایزل کی آنکھ میں آنسو۔ آغا فارس کی آنکھوں میں نمی اتری، مسکراہٹ سمٹ گئی۔ آغا آپ مجھ سے کتنا پیار کرتے ہیں؟ 15 سال کی ایزل چہرے پہ ڈھیروں معصومیت سجائے ان کی گود میں کشن دھرے لیٹی پوچھ رہی تھی، جبکہ ٹی وی دیکھتے 34 سالہ آغا فارس اس سوال پر پہلے تو چونکے مگر پھر مسکرا دیے۔ وہ یوں ہی بیٹھے بیٹھے کوئی بھی سوال پوچھ لیتی تھی۔ بتائیں نا آغا، کتنا پیار کرتے ہیں آپ مجھ سے؟ وہ سننے کو بے چین تھی۔ کتنے کا تو معلوم نہیں ایزل، ہاں مگر اپنی ماں کے بعد میں جس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں وہ صرف تم ہو۔ وہ اس کی طرف دیکھتے صدقے دل سے بولے تھے۔ ایزل کو گویا تسلی ہوئی تھی۔ لیکن آپ کو پتہ ہے آپ ہی کیا کہہ رہی تھیں؟ کہ آغا فارس کوئی پیار ویار نہیں کرتے تم سے، تم جیسی جنگلی بلی سے ڈرتے ہیں بس۔ اس نے یوں اچانک یہ سوال کیوں پوچھا، اس کی وجہ معلوم ہوئی تو ہنستے ہی چلے گئے۔ اس وقت بھی اداسی بھری ہنسی ان کے لبوں سے چھلکی تھی اور اسی کے ساتھ آنکھوں سے چند ننھے قطرے بھی چھلک کر گال پہ بہے تھے۔ ویسے تمہاری آپ ہی ٹھیک ہی کہتی ہیں۔ اب کہ وہ شرارت پہ اترے تو ایزل برا مناتی وہاں سے چلی گئی، جبکہ آغا فارس اسے آوازیں ہی دیتے رہ گئے۔ ایزل، ایزل میری جان۔ اس کا ہاتھ کیا اپنے ہاتھ میں آیا، وہ اسے کسی قیمتی متاع کی مانند لبوں سے لگائے سسک پڑے۔ کاش ہم آج بھی اسی وقت میں ہوتے جب تو میری چھوٹی چھوٹی شرارتوں پہ مجھ سے روٹ کر چلی جایا کرتی تھی اور پھر 2 منٹ بعد یہ سب بھلائے میرے پاس لوٹ آتی تھی۔ وہ بھرائے لہجے میں حسرت لیے بولے، مگر اب وہ وقت گزر گیا۔ ایزل بڑی ہوتی گئی اور پھر نہ جانے اتنی بڑی کب ہو گئی کہ محبت کو سمجھنے لگی، آغا فارس سے محبت کی دعوے دار بن گئی۔ وہ وقت بہت کٹھن تھا آغا فارس کے لیے۔ انہوں نے کبھی سوچا تک نہیں تھا کہ وہ لڑکی جسے انہوں نے اپنی گود میں کھلایا، جسے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا، جسے ہر حال میں سچ بولنا سکھایا، وہ ایک دن انہی کے سامنے کھڑی ہو کر انہی سے بے پناہ محبت کا سچ اتنی بے خوفی اور دھڑلے سے بول دے گی۔ مگر پھر ایک وقت وہ بھی آیا جب آغا فارس کو بھی اس سے محبت ہو گئی اور وہ سمجھ گئے کہ محبت تو کسی کو کسی سے بھی ہو سکتی ہے، محبت نامی چیز پر کسی کا کوئی اختیار نہیں۔ اور پھر ان کا اپنا دل بھی اختیار سے باہر ہوتا گیا، بلکہ سمجھ سے ہی باہر ہوتا گیا۔ انہیں محبت نہیں بلکہ شدید محبت ہوئی تھی، یا پھر عشق ہوا تھا اس چھوٹی سی لڑکی سے، مگر وہ عشق کے تقاضے نبھا نہ پائے۔ یہی شکوہ اس لڑکی کو بھی رہا اور خود انہیں بھی، مگر اب وہ سارے تقاضے نبھانے کو تیار تھے، اسے پانے کے لیے سب کچھ برداشت کرنے کو تیار تھے، پھر چاہے وہ ایزل کی ناراضگی ہوتی یا باقی سب کی قطع تعلقی۔ کاش وہ وقت لوٹ آتا، کیونکہ اب تو تم روٹھتی ہو تو مانتی ہی نہیں، مگر مجھے تمہیں منانا ہے ایزل، ہر حال میں منانا ہے۔ تم تو ہر بار اپنے آقا کو معاف کر دیا کرتی ہو نا، چاہے ان سے جتنی بڑی بھی خطا کیوں نہ ہو جائے، تو پھر اس بار بھی انہیں معاف کر دینا۔ وہ اس کے ہاتھ کو اپنے سینے سے لگائے اپنی بے قرار دھڑکنوں کو سکون بخشنے کی صحیح کر رہے تھے۔ اس ہاتھ کو وہ اب کبھی نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔
بس ایک بار ایزل، ایک بار اٹھ جاؤ اور کہہ دو کہ تم نے مجھے معاف کیا، پھر تم دیکھنا میں ساری دنیا سے لڑ جاؤں گا تمہیں اپنا بنانے کی خاطر، سب کی ناراضگی سہ لوں گا مگر تمہیں نہیں چھوڑوں گا اب۔ وہ اس سے اٹھنے کی فریاد کر رہے تھے، اس کے لبوں سے اپنے معافی کے الفاظ سننے کی خواہش ظاہر کر رہے تھے، اور تب ہی ایزل کے ہاتھ میں جنبش سی ہوئی تھی۔ شاید یہ لمحہ قبولیت کا لمحہ تھا کہ یہاں ان کے لبوں سے فریاد نکلی اور یہاں اس کے کب سے ساکت پڑے وجود میں حرکت ہونے لگی۔ ڈرپ لگا ہاتھ ہولے ہولے جنبش کر رہا تھا، جبکہ دوسرا ہاتھ آغا فارس کے ہاتھوں کی قید میں تھا۔ تب بھی وہ اسے حرکت نہیں دے پا رہی تھی اور آغا فارس بھی اس کے کسمساتے وجود سے بیگانہ بس اس سے باتیں کرنے میں مگن تھے۔ وہ کسمسا رہی تھی اور دھیرے دھیرے آنکھیں کھولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آنکھیں تو کھل نہیں پا رہی تھیں مگر سماعتیں سننے کے قابل ہو چکی تھیں، اور اس کی سماعتوں نے ہوش میں آتے ہی جو آواز سب سے پہلے سنی وہ آغا فارس کی ہی تھی۔ تم نے کہا تھا تم مجھ سے بہت پیار کرتی ہو، نہیں رہ سکتی میرے بغیر، تو میں بھی بھلا کب رہ سکتا ہوں تمہارے بغیر؟ جانتی ہو نا کہ نہیں رہ سکتا، تو پھر کیوں چلی گئی تھی مجھے چھوڑ کر؟ کیوں جانے سے پہلے ایک بار بھی یہ نہ سوچا کہ تمہارے بغیر میرا کیا ہوگا؟ میں تو جیتے جی مر جاتا ایزل۔ میری آنکھوں نے تو بس ہمیشہ سے تمہیں دیکھنے کی ہی خواہش کی ہے، تم مجھے کہیں نظر نہ آتی تو میرا تو دل بند ہو جاتا۔ بالکل بچوں کی مانند سے سکتے ہوئے وہ اس سے شکوے کر رہے تھے، اور ان کے یہ شکوے سن کر ایزل کی بند آنکھوں سے آنسو بہہ کر کانوں تلے سے لڑکتے ہوئے سرہانے میں جذب ہوتے گئے۔ تمہیں میرا غصہ تو نظر آ گیا مگر میری مجبوری نظر نہ آئی؟ میں مجبور تھا میری جان۔ وہ شخص جس کے آگے اپنی ماں اور ماموں ممانی کی عزت تھی، وہ اس وقت اتنا بڑا فیصلہ کیسے لے لیتا جب لوگوں کی ایک بھیڑ میرے لبوں سے قبولیت بھرے الفاظ سننے کی منتظر بیٹھی تھی؟ میں حالات کا مارا ہوا شخص تھا، اور ایسا شخص تمہیں بھلا کیسے کوئی امید دیتا، کیسے حامی بھر لیتا؟ بس اسی لیے تم پہ چیخا چلایا کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں کمزور پڑ جاؤں اور وہاں میرے اپنوں کی عزت پہ حرف آ جاتا۔ مگر اب افسوس ہو رہا ہے، بہت افسوس کہ میں بس ایک بار تمہاری بات سن لیتا۔ میرے یقین کرو میری جان، میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ تم ایکسپیکٹ کر رہی ہو، بالکل اندازہ نہیں تھا کہ تم کیا بتانا چاہتی ہو۔ اگر ذرا سا بھی اندازہ ہوتا تو کبھی تمہارے ساتھ اتنا برا سلوک نہ کرتا۔ میں اگر جان جاتا کہ تم کس مجبوری کے تحت میرے پاس آئی ہو تو خدا کی قسم اسی وقت تمہارا ہاتھ تھامتا اور سب کے آگے ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا، کیونکہ تب سوال تمہاری عزت کا ہوتا۔ اس کے ہاتھ کو بدستور سینے سے لگائے وہ مجرموں کی مانند گردن ڈھلکائے اس سے معافیاں مانگ رہے تھے، اور وہاں وہ سوجے ہوئے پپوٹے کھول کر نیم و آنکھوں سے ان کے جھکے سر کو دیکھ رہی تھی۔ اس تیز رفتار گاڑی کے آگے آنے سے قبل اس نے ہرگز نہیں سوچا تھا کہ اس کی یہ آنکھیں اب دوبارہ کھل پائیں گی، اور اب جب کھلیں تو پہلا دیدار ہی اس شخص کا ہوا جس کے دیدار کو آخری دیدار مان کر وہ اپنی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند کرنے چلی تھی۔ وہ اسے رو رو کر صفائیاں دے رہے تھے کہ وہ مجبور تھے، اور اس حقیقت سے بھی انجان تھے جو وہ انہیں بتانے آئی تھی، ورنہ وہ اسے کبھی بھی یوں خالی ہاتھ نہ موڑتے۔ وہ کچھ نہ بولی، بس چپ چاپ انہیں سن رہی تھی۔ بولتی بھی کیسے؟ حلق میں آنسوؤں کا ریلا چٹکا ہوا تھا۔ وہ بمشکل آنکھیں کھول کر دیکھ پا رہی تھی، یہی کافی تھا۔ بولنا تو اس وقت محال تھا، نہ صرف سر اور بازو بلکہ پورے بدن میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں، مگر وہ اس درد کو پس پشت ڈالے بس ان کے چہرے پہ نظریں ٹکائے اور ان کی آواز پہ کان لگائے انہیں دیکھنے اور سننے میں مگن تھی۔ میں تمہارا گناہگار ہوں ایزل، میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا ہے، بہت برا ہوں میں، بہت برا۔ تم مجھے چاہے جو بھی سزا دو مجھے منظور ہے، مگر خدا کے لیے مجھے یہ سزا مت دو چپی کی یہ سزا، اور ایک بار آنکھیں کھولو اور مجھ سے کچھ تو کہو، چاہے برا بھلا ہی صحیح، مگر میرے ترستے کانوں کو اپنی آواز سے سکون بخش دو۔ میں بہت بے سکون ہوں ایزل، مجھے سکون چاہیے، اور میرا سکون صرف تم ہو، صرف تم۔ ان کی آواز رنجھ چکی تھی اور لہجہ اس قدر ٹوٹ چکا تھا کہ ایزل کے سینے میں اس لہجے کی کرچیاں بری طرح سے پیوست ہوئیں۔ وہ اس سے رو رو کر فریاد کر رہے تھے کہ وہ اب انہیں اور نہ تڑپائے، اور آنکھیں کھول بھی لے، وہ جو چاہے کہے، مگر انہیں ایک بار اپنی آواز سنا کر ان کے دل کو چین و قرار بخش دے۔ اور اس نے ان کی وہ فریاد پوری کر ڈالی۔ اس کے لبوں سے ایک لفظ نکلا تھا، وہ لفظ جس میں اس کی مکمل دنیا بستی، اور وہ لفظ تھا آغا۔ ہاں، اس نے آغا کا نام لیا تھا، آغا کو پکارا تھا۔ اپنا نام کے سماعتوں سے ٹکرایا، آغا فارس کے بولتے لب وہیں ساکت ہوئے۔ کیا ابھی انہوں نے اپنے نام کی پکار سنی؟ انہیں جیسے اپنی سماعتوں پہ یقین ہی نہ آیا، اور اس یقین کی خاطر انہوں نے تو گویا کرنٹ کھاتے ہوئے سر اٹھایا اور حیرت و بے یقینی سے آنکھیں پھاڑے اپنی طرف نمی بھری آنکھوں سے دیکھتی ایزل کو دیکھتے ہی رہ گئے۔ وہ ہوش میں آ چکی تھی اور نہ صرف انہیں دیکھ رہی تھی بلکہ اس کے لبوں نے ابھی ان کا نام بھی ادا کیا تھا۔ یہ کھلی آنکھیں اور یہ آواز جو ابھی انہوں نے سنی آغا فارس کے لیے گویا زندگی تھی۔ آغا فارس کا دل کیا آج اس کی اس پکار پر وہ اپنا دل و جان اس کے لیے نچھاور کر دیں،
آج سے پہلے انہیں اپنا نام کبھی اتنا پیارا نہیں لگا، نہ اس کو سن کے اتنا سکون ملا۔ ایزل، آقا کی جان، آقا کی زندگی، تم ہوش میں آ گئی؟ او خدایا تیرا شکر ہے۔ وہ بے ساختہ آگے کو ہوئے اور اس کا چہرہ اپنے کپکپاتے ہاتھوں میں بھر کر لڑکھڑاتی بے یقین سی آواز میں بولے۔ ایزل، جس نے ان کی تکلیف پہ تڑپ کر ان کا نام پکارا تھا، اس سے قبل کہ پھر سے انہیں اسی تڑپ کے ساتھ پکارتی، اسی لمحے ایزل کے دماغ میں خیال بجلی بن کر کودا تھا، اور وہ خیال کون سا تھا یہ بس وہی جانتی تھی۔ وہ خیال آتے ہی ان کی آنکھوں میں مرچیں سی بھر آئی تھیں، رواں رواں تکلیف کی لپیٹ میں آ گیا، دل یوں لگا جسے بند ہو چکا ہے۔ آخر ایسی بھی کیا سوچ آئی تھی اسے جو اس کے چہرے کے تاثرات ایک دم سے بدل گئے۔ ہاں، نہ جانے کیسے ہوش میں آ گئی، کیونکہ مارنے میں تو کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی آپ نے۔ وہ بولی بھی تو کیا؟ آغا فارس کے اس کے چہرے پہ ٹھہرے کپکپاتے ہاتھ وہیں منجمد ہوئے، نظریں شرم کی زیادتی سے جھک گئیں۔ ٹھیک ہے تو کہہ رہی تھی وہ، ان کے جان لیوا لفظوں نے ہی تو اسے اس حال میں پہنچا دیا تھا۔ میں بہت شرمسار ہوں، خطاوار ہوں، گناہ گار ہوں، مجھے معاف کر دو ایزل، بس آخری بار معاف۔ کیا کہا؟ معافی؟ وہ جو ہاتھ جوڑے معافی مانگنے کو تھے، ایزل انہیں درستی سے ٹوک گئی اور خود کو پورا زور لگا کر اٹھانے لگی تو وہ تڑپ کر بولے، ڈونٹ موو ایزل، پلیز ڈونٹ۔ ان کا یہ جملہ بھی انہیں پورا نہ کرنے دیا گیا اور ہاتھ اٹھا کر وہیں روک دیا گیا۔ کیا سمجھ رکھا ہے آپ نے مجھے؟ عزت نفس سے بے بہرا انسان، بتائیں کیا سمجھ رکھا ہے میری زندگی کو؟ کیا کوئی کھیل یا کوئی تماشا جو جب دل کیا اس کے ساتھ کھیل لیا اور جب جی کے اپنے کی معافی مانگ ڈالی؟ وہ اپنی تلخ و تند باتوں کے تیروں سے انہیں لمحے بھر میں چھلنی کر گئی۔ وہ دنگ بیٹھے اسے دیکھتے گئے۔ وہ ان سے ناراض ہوگی، بات نہیں کرے گی، یہ اندازہ تھا انہیں، مگر وہ زہر خند لہجے کے وار ان پہ برسائے گی، اس کا اندازہ نہیں تھا انہیں۔ ہر بات کی، ہر عمل کی معافی نہیں ہوتی۔ کیا کسی نے کبھی یہ نہیں بتایا آپ کو؟ ہر بار یہ دل معاف کرنے کو رضامند نہیں ہوتا۔ کیا یہ جانتے نہیں آپ؟ نہیں جانتے تو آج بتا رہی ہوں کہ میرے سامنے یوں ہاتھ جوڑنے سے اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہمیشہ کی طرح آپ کا معافی نامہ ایکسیپٹ ہو جائے گا تو یہ آپ کی بھول ہے، کیونکہ اس بار جو تکلیف آپ نے مجھے پہنچائی ہے وہ ہر اس تکلیف سے ہزاروں گنا بڑی ہے جو آپ پہلے پہنچاتے رہے۔ اسے بولنے میں دقت تو بہت ہو رہی تھی، یوں قدرے زور دے کر بولنے سے سر میں درد کا طوفان بھی اٹھایا تھا، مگر وہ سہتی گئی۔ میں ہر تکلیف کا ازالہ کرنے کو تیار ہوں، وہ فوراً سے قبل بولے۔ کچھ تکلیفیں ایسی ہوتی ہیں جن کا مداوع ناممکن ہوتا ہے، اور میری یہ تکلیف بھی اب آپ ختم نہیں کر سکتے، اس لیے چلے جائیے یہاں سے، کیونکہ مجھے بھی آپ کی صورت نہیں دیکھنی۔ وہ اسی طرح چلا کر انہیں جانے کا بولی جیسے انہوں نے اسے جانے کا کہا تھا، بلکہ ہاتھ پکڑ کر اپنے کمرے سے نکالا تھا۔ آغا فارس سمجھ رہے تھے کہ وہ اپنے اندر کی بھڑاس نکال رہی ہے، اور وہ نکالنے بھی دیتے اگر جو اس کی کنڈیشن کا خیال نہ ہوتا۔ چلانے کے سبب اس کا سر پھٹنے کو آ گیا تھا۔ اس نے بے ساختہ اپنے ایک ہاتھ سے سر کو تھام لیا۔ ایزل پلیز اپنے ساتھ ایسا ظلم مت کرو، تم پہلے ہی بہت تکلیف میں ہو، خود کو مزید تکلیف میں مت ڈالو۔ وہ جلدی سے آگے بڑھے تھے اسے شانوں سے تھام کر نرمی و محبت سے سمجھانے، مگر وہ جواباً چنگھاڑ اٹھی، خبردار، جو آپ نے مجھے ذرا سا بھی چھوا تو کھو چکے ہیں آپ مجھے چھونے کا حق، بلکہ آپ مجھ پہ اپنے سبھی حق کھو چکے ہیں۔ ختم ہو گیا سب، کچھ باقی نہیں بچا ہمارے بیچ، سنا آپ نے؟ سب ختم۔ آخر میں اس کی آواز حلق میں اٹکی تھی۔ اس نے دو ٹوک لفظوں میں اپنے اور ان کے تعلق کے خاتمے کا اعلان کر ڈالا تو وہ ان لفظوں پہ چکرا کر رہ گئے۔ نہیں ایزل، ایسا کچھ نہیں ہے، کچھ بھی تو ختم نہیں ہوا ہمارے بیچ، انفیکٹ اب تو ہمارے بیچ ہمارا بیبی بھی آ گیا ہے، اور ہمارا نہیں، صرف میرا۔ سنا آپ نے؟ صرف میرا۔ وہ حلق پھاڑے کچ خلقی سے انہیں ٹوکتی لفظ میرا پہ قدرے زور دیتی بولی، اوکے ریلیکس، ہم اس بارے میں بعد میں بات کریں گے، ابھی تم اپنے دل و دماغ سے ہر سوچ نکال دو، مت دو خود کو تکلیف، بس پرسکون ہو جاؤ پلیز۔ انہوں نے دونوں ہاتھ اٹھا کر انہیں دھیرے دھیرے اوپر نیچے کرتے ہوئے اسے ہائپر ہونے کی بجائے اپنا کام لیول بڑھانے کا کہا۔ کوئی بات نہیں کر رہا، میں بالکل بھی کوئی بات نہیں کر رہا، جو تم چاہتی ہو وہی ہوگا، بس چلاؤ نہیں، پیار سے بات کرو، اور اگر نہیں کرنا چاہتی تو بس چپ رہو اور خود کو نارمل کرو، وہ چاشنی بھرے لہجے میں بولے۔ اسی وقت ایزل کی طبیعت سے زیادہ کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی انہیں۔ یہ معافی تلافی وہ بعد میں بھی کر سکتے تھے، یہ شکوے شکایات بعد میں بھی ہو سکتی تھیں، ابھی وہ ایزل کو بس پرسکون دیکھنا چاہتے تھے۔ پرسکون؟ وہ طنزیہ ہنسی بولی، میری زندگی میں سکون چھوڑا ہی کب ہے آپ نے؟ اگر چاہتے ہیں نا کہ سکون کروں تو چلے جائیں میری نظروں کے سامنے سے۔ وہ تڑک کر بولی تو وہ جو پیار سے اسے سمجھا رہے تھے ان کا چہرہ اس بات پہ وہیں لٹک گیا۔ بالکل ویسے ہی جیسے مجھے اپنی نظروں کے سامنے سے چلے جانے کا کہا تھا، اب ویسے ہی میری نظروں کے سامنے سے بھی چلے جائیں، کیونکہ جو میرے سامنے ہو کر بھی میرا نہیں ہے
اس کا نہ ہونا ہی بہتر ہے۔ اس سنگ دلی سے بولی، جبکہ آغا فارس اس کے ان سنگ دلانہ لفظوں سے ہٹ کر بس ایک جملے پر ٹک کر رہ گئے، اور وہ جملہ تھا جو میرے سامنے ہو کر بھی میرا نہیں، اور اس ایک جملے نے گویا انہیں سب سمجھا دیا۔ ایزل کا یوں چلانا، انہیں چلے جانے کا کہنا، ان سے تعلق ختم کرنے کی بات کرنا، یہ سب وہ ان کے کل کے رویے کا بدلہ نہیں اتار رہی تھی، بلکہ وجہ کچھ اور تھی، اور وہ انہیں معلوم ہو گئی تھی۔ وہ مدھم سا مسکرائے اور اس روتی ہوئی لڑکی کو اپنی محبت پاش نگاہوں سے تکتے بولے، میں سامنے تو کیا میری جان، دور رہ کر بھی صرف تمہارا ہی ہوں، صرف اور صرف تمہارا۔ میرا نام تمہاری امانت ہے، اور اس امانت میں میں نے بالکل بھی خیانت نہیں کی۔ بہت جلد یہ امانت تمہیں لوٹا دوں گا، بس تمہارے ڈسچارج ہونے کا انتظار ہے۔ وہ اس کے چہرے پہ جھکے اور انگشت شہادت سے ہولے سے اس کی ناک کو چھوتے مسروریت سے بولے، اور پیچھے ہٹ گئے، جبکہ ایزل جو پہلے چلا رہی تھی اب ان کی باتوں پہ ہکا بکا ان کی صورت تکتی رہ گئی۔ جا رہا ہوں، مگر صرف کمرے سے، تمہاری زندگی سے ہرگز نہیں۔ محبت پاش لہجے میں کہتے وہ اسے ہکا بکا چھوڑے کمرے سے نکل گئے۔ جانا تو نہیں چاہتے تھے، مگر جس طرح وہ اپنی طبیعت خراب کر رہی تھی اس کے بعد سے تو وہ کسی صورت اس کے سامنے نہیں ٹھہر سکتے تھے۔ اس کی زندگی کے معاملے میں وہ اب کوئی رسک نہیں لے سکتے تھے۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ ان کی نظروں سے دور ہو جائیں تو وہ ہو گئے، مگر جانتے تھے کہ اب ایزل ان کے لفظوں میں جکڑی انہیں سمجھنے کی کوشش ضرور کرے گی، اور اسے کوشش کر کے سمجھنے کے لیے وہ خود کمرے سے نکل گئے کہ دوبارہ جب آئیں گے تو انہیں چیختی چلاتی ایزل ہرگز نہیں ملے گی۔ اب لوٹ رہے ہو تم، اور یہ کیا حال بنا رکھا ہے تم نے اپنا؟ وہ 11 بجے کے قریب گھر آیا تو زرین اسے دیکھتے ہی فکر مندی سے اس کی طرف بڑھی۔ وہی حال جو میری قسمت پہ لکھا ہے، وہ تلخی سے کہتا صوفے پہ ٹھہر گیا۔ اب ایزل کیسی ہے؟ زرین نے ایزل کا حال جاننے کے لیے کل شائستہ کو کال ملائی تو پتہ چلا وہ حارث کے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے۔ اس وقت تو وہ زندگی موت کی جنگ لڑ رہی تھی، مگر جب صبح صادق انہوں نے حارث کو کال کی تو اس نے خوشی کی خبر دی کہ وہ اب ٹھیک ہے، مگر اب دوبارہ فکر مند سی پوچھ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، اس نے مختصر جواب دیا۔ کیا بات ہے، اتنے چپ چپ کیوں ہو؟ لگتا ہے کافی تھک گئے ہو۔ ایسا کرو فریش ہو جاؤ، میں ناشتہ لگواتی ہوں، ناشتہ کر کے پھر آرام کرنا۔ حارث کی خاموشی محسوس کرتے ہوئے وجہ پوچھی، اور جانتی تھی اس نے کچھ کھایا بھی نہیں ہوگا۔ ہاں تھک گیا ہوں، اب بہت تھک گیا ہوں، قسمت کی ستم ظریفے سہتے سہتے۔ ہمیشہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے امی جان؟ وہ دونوں کوہنیاں ٹانگوں پہ ٹکائے ہاتھوں کی مٹھیوں سے بالوں کو جکڑے سر پکڑ کر بیٹھا تھا۔ کیا ہوا ہے امی کی جان؟ زرین جان نہ پائیں کہ اب کون غم منا رہا ہے، کیوں قسمت بار بار مجھے اسی کی محرومی کی عزت سے نوازنے چلی آئی ہے۔ پہلے جب اسے پانا چاہا تو اسے کسی اور کے نام کی انگوٹھی پہنا دی گئی، پھر دوبارہ امید ملی تو کتنا مطمئن ہو گیا تھا میں، مگر تب اس کے نکاح کی تاریخ مقرر کر کے میری وہ امید بھی توڑ دی گئی، اور اب جب میں شہزین نامی لڑکی کے ساتھ ایک انچاہے بندھن میں بن چکا ہوں تو دیکھیں قسمت کی ستم ظریفی کہ اب اس کی انگلی سے وہ انگوٹھی بھی اتر گئی اور رشتہ بھی ختم ہو گیا۔ یہ سب بتاتے ہوئے وہ کس قدر کرب سے گزر رہا تھا یہ بس وہی جانتا تھا۔ اس وقت شہزین گھر پہ نہیں تھی، ورنہ زرین ضرور اسے ٹوک دیتی۔ اب جب وہ ہر بندھن سے آزاد ہو چکی ہے تو میں ایک بندھن میں بن چکا ہوں۔ صرف چند دنوں کا فرق امی جان، صرف چند دنوں کا۔ یہاں میں نے شہزین کا ہاتھ تھاما تو وہاں اس کا فارس سے ہاتھ چھوٹ گیا۔ کیا یہ میرے ساتھ زیادتی نہیں؟ اسے فارس کا نہیں ہونا تھا تو میرا کیوں نہ بنایا گیا؟ وہ شدت سے سوال کر رہا تھا۔ جو کچھ بھی ہوا تھا اس کو فرصت سے سوچنے کا اب وقت ملا تھا، کیونکہ کل سے تو وہ بس ایزل اور باقیوں کی پریشانی میں ٹنکا ہوا تھا۔ اب ان سب سے فارغ ہوا تو بیٹھ کر سوچنے لگا کہ آخر ہوا کیا ہے۔ عین نکاح والے دن ایزل پہ انکشاف ہوتا ہے کہ وہ امید سے ہے، نہ پہلے نہ ہی بعد میں، اور عین نکاح کے وقت ہی ایزل کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اور پھر یہ نکاح ہوتا ہی نہیں اور نہ ہی دوبارہ اسے ہونا ہے۔ اب انم کا کسی صورت ہاتھ آغا فارس کے ہاتھ میں واپس نہیں جانے والا۔ اس بات پہ وہ خوش ہوتا اگر جو وہ اسے حاصل کرنے کے لیے خود کو ہر بندھن ہر زنجیر سے آزاد پاتا، مگر اب وہ خوش نہیں تھا، بلکہ اب تو جو تکلیف ملی تھی وہ پہلے کی ہر تکلیف سے کہیں گنا بڑی تھی۔ قسمت نے پہلے بھی اسے انم سے دوری بخشی تھی، مگر جس طرح اب بخشی تھی اس تکلیف کا کسی بھی تکلیف سے مقابلہ نہ تھا۔ وہ پہلی بار تمہاری نہ ہوئی، وہ دوسری بار بھی تمہاری نہ ہوئی، اور اب تیسری بار بھی تمہاری نہیں ہو سکتی، تو اس کا مطلب یہی ہوا حارث کہ وہ شروع سے تمہاری قسمت میں ہے ہی نہیں۔ رب کو اسے تمہاری زندگی میں شامل کرنا ہی نہیں، تبھی تو وہ ہر بار تمہیں ملتے ملتے رہ جاتی ہے۔ حارث کے سبھی سوالوں کا زرین کے پاس یہی جواب تھا۔ کیوں نہیں ہے؟ کیا ہوتا اگر وہ مجھے مل جاتی تو؟ وہ شکوہ کناں لہجے میں بولا۔ یہ تو رب ہی جانتا ہے، کیونکہ یہ رب کے ہی فیصلے ہیں، اور رب کبھی بھی اپنے بندے کا برا نہیں چاہتا۔ اس نے ہمیشہ اپنے بندے کے لیے کچھ اچھا ہی سوچ رکھا ہوتا ہے۔ تمہیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے، اور رب سے اپنے شکوے کم کرو۔ بری بات ہوتی ہے ہر وقت قسمت کو برا بھلا کہنا۔ آخر میں زرین نے اسے ذرا سختی سے ٹپٹا۔ کیا کروں؟ یہ دل سوال پوچھنے سے خود کو روک ہی نہیں پاتا کہ کیوں نہ ملی وہ مجھے۔
وہ بے بسی سے گویا ہوا۔ ان سوالوں کا جواب مل بھی جائے تو کیا کرو گے؟ کچھ کر پاؤ گے؟ انہوں نے پوچھا تو وہ کوئی جواب نہ دے سکا۔ جب کچھ کر ہی نہیں پاؤ گے تو جواب تلاشنے کا فائدہ؟ چھوڑ دو سب گلے شکوے اور کوشش کرو قسمت کے لکھے کو قبول کرنے کی۔ بہت نرمی سے اسے سمجھایا گیا۔ کوشش کرو اپنی شادی شدہ زندگی پہ توجہ دینے کی، یہ زیادہ ضروری ہے بجائے یہ سوچنے کے کہ وہ کیوں نہ ملی۔ اس بات پہ حارث نے نخوبہ سے سر جھٹکا۔ ابھی ہی اٹھی تھی اور بنا ناشتہ کی چلی گئی دوستوں کے ساتھ۔ بنا اس کے پوچھے خود ہی بتانے لگی۔ آپ نے کیوں جانے دیا اسے؟ وہ چونکا اور ناگواریت سے پوچھا۔ اجازت مانگتی تو کچھ کہتی بھی۔ میں نے پوچھا کہاں جا رہی ہو تو کہا دوست پک کرنے آئے ہیں، انہی کے ساتھ آؤٹنگ پہ۔ آنن فانن ہی چلی گئی۔ میں تو بلکہ یہ کہتی رہ گئی کہ اپنا لباس ہی بدل لو، اب شادی شدہ ہو، پہلے کی بات اور تھی۔ زرین کو اس کے آنے جانے سے کوئی مسئلہ نہ تھا مگر ڈریسنگ سے کوفت ضرور ہوئی تھی۔ وہ کس قسم کی ڈریسنگ کرتی ہے آپ ناواقف تو بالکل نہیں تھی امی جان۔ تو پھر اب کیوں اعتراض ہے آپ کو؟ آپ کی تو لاڈلی بہو ہے نا، تو پھر جو کرتی ہے کرنے دیں، وہ جل کر بولا۔ تو اب تم اس کی ہر نامعقول بات اور حرکت کو اس لیے نظر انداز کرتے رہو گے کہ اسے تمہارے سر پر میں نے تھوپا ہے؟ انہیں برا لگا تھا۔ تو کیا نہیں تھوپا؟ الٹا اس نے جواب مانگا تو وہ چند لمحوں کے لیے خاموش رہ گئی۔ مانتی ہوں مگر میں نے یہ بھی تو کہا تھا کہ تم پیار سے اسے اپنی پسند کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرنا، تو اب کرنی پڑے گی تمہیں کوشش۔ انہوں نے اپنے الفاظ یاد دلائے۔ فی الحال تو میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ ہاں آپ سے ایک بات ضرور کہوں گا کہ اس کا باہر آنا جانا بند کریں، خاص کر دوستوں کے ساتھ۔ وہ مستحکم لہجے میں بولا۔ جب تم وقت نہیں دو گے تو پھر دوستوں کے ساتھ ہی وقت گزارے گی نا؟ زرین نے اسے احساس دلانا چاہا۔ مجھے اس کے آوارہ دوست ہرگز پسند نہیں۔ وہ اس گھر میں میری بیوی کی حیثیت سے آئی ہے اور گھر سے نکل کر آوارہ لوگوں کے ساتھ گھومے، یہ مجھے گوارا نہیں۔ وہ ناپسندیدگی سے گویا ہوا۔ اسے بیوی کی حیثیت سے اس کا شوہر بنتے ہوئے اسے سمجھاؤ گے اور منع کرو گے تو ہو بھی جائے گی منع۔ میں تو نہیں روک رہی کیونکہ یہ تمہارا فرض ہے کہ تم خبر رکھو کہ تمہاری بیوی کہاں آ جا رہی ہے، کن کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہی ہے۔ تمہارا بنتا ہے روک ٹوک کرنا، میں اگر کروں گی تو برا مان جائے گی۔ زرین نے تو اپنے ہاتھ کھینچے۔ پھر جب میں اسے روکوں گا تو آپ مجھے مت روکیے گا، پہلے ہی بتا رہا ہوں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ پیار سے روکو گے، طریقے کے ساتھ تو نہیں ٹوکوں گی، ورنہ ضرور کان کھینچوں گی تمہارے، پہلے ہی بتا رہی ہوں، تم بھی یاد رکھنا۔ زرین بھی اسی کے انداز میں بولی۔ کیا مصیبت ہے؟ وہ بڑبڑاتا ہوا پیر پٹکتا وہاں سے چل پڑا۔ میں سامنے تو کیا میری جان، دور رہ کر بھی صرف تمہارا ہی ہوں، صرف اور صرف تمہارا۔ میرا نام تمہاری امانت ہے اور اس امانت میں نے بالکل بھی خیانت نہیں کی۔ بہت جلد یہ امانت تمہیں لوٹا دوں گا، بس تمہارے ڈسچارج ہونے کا انتظار ہے۔ تو اس کا مطلب کہ آپ ہی اور آغا کا نکاح نہیں ہوا؟ آغا نے نکاح نہیں کیا؟ کیا سچ میں؟ دنگ بیٹھی وہ آغا فارس کے ابھی کہے گئے لفظوں پہ الجھی، پھر سلجھی اور حیرت و بے یقینی کا پتلا بنے بیٹھی رہی، مگر پھر اس کے لبوں میں حرکت ہوئی اور اس نے بڑبڑانا شروع کیا کہ واقعی وہ شخص کسی اور کے نام نہیں ہوا۔ اس کا مطلب کہ اب یہ نکاح ہوگا بھی نہیں؟ نکاح رک تو گیا تھا مگر اب آغا فارس نکاح نہیں کریں گے۔ اب یہ سوچ اس کے دل و دماغ میں ابھری کیونکہ ان کے مطابق ان کا نام اس کی امانت تھی۔ یہ خوش کن انکشاف ہونے پہ وہ خوش تو ہونا چاہتی تھی مگر کیوں خوش نہیں ہو پا رہی تھی؟ اسے تو خوشی سے پاگل ہو جانا چاہیے تھا مگر وہ تو نارمل انسان کی طرح بھی خوش نہ ہو پائی۔ یہ بات کہنے میں آپ نے اتنی دیر کیوں کر دی آغا؟ کیوں ہمیشہ میری بات کو تب پورا نہیں کرتے جب میں آپ کے سامنے تڑپ رہی ہوتی ہوں؟ وہ شدید شکوہ بھرے لہجے میں بولی، آنکھوں میں آنسو ناچ رہے تھے۔ بھول گئے کتنی منتیں کی تھیں، کتنے ہاتھ جوڑے تھے کہ مجھے اپنا لیں، مگر آپ نے میری ایک نہ سنی اور مجھے دھتکارتے ہوئے کمرے سے نکال دیا۔ نہ صرف کمرے سے بلکہ زندگی سے بھی نکل جانے کا کہا۔ اور اب جب میں نے آپ کی بات مانتے ہوئے چلے جانا چاہا تو آپ کی مجبوری ختم ہو گئی۔ آخر ایسی کیا مجبوری تھی جو میرے مرنے کے خوف کے ساتھ ہی ختم بھی ہو گئی؟ یقیناً کوئی مجبوری نہ تھی سوائے اس کے کہ کچھ ہی دیر بعد آپ کا آپ ہی سے نکاح تھا اور سبھی لوگ اکٹھا تھے، مگر آپ تو کہتے تھے کہ آپ میری خاطر سب سے لڑ لیں گے، تو اب لوگوں کی پرواہ کیوں کی آپ نے؟ چلیں یہ مجبوری بھی مان لی، مگر جو سلوک میرے ساتھ کیا اس کا کیا؟ اسے رہ رہ کر ان کا کٹھور پن اور ظالمانہ روپ یاد آ رہا تھا۔ ایک بار تو سن لیتے کہ میں کیا مجبوری لے کر آئی تھی آپ کے پاس، مگر نہیں، میری تکلیف سے آپ کو کوئی غرض نہ تھی، بس اپنی مجبوری کی پرواہ تھی۔ میری مجبوری کی رتی برابر بھی اہمیت نہ تھی آپ کی نظر میں۔ میں نے تو اپنی عزت نفس تک کچل ڈالی آپ کے آگے، صرف اس لیے کہ آپ مجھے نہیں اپنائیں گے تو میرے بچے کا کیا ہوگا؟ اسے تو آپ کی ضرورت ہے اور مجھے بھی تو تھی، اس حال میں آپ کی ضرورت۔ سوچیں پھر کتنی مجبور تھی میں۔ وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپائے گھٹ گھٹ کر رو رہی تھی۔ آپ نے مجھے ہر بار اذیت پہنچائی ہے نا، اور میں نے ہر بار آپ کو معاف کیا ہے، مگر اس بار نہیں۔ اس بار تکلیف سہنے کی باری آپ کی ہے۔ بہت یقین ہے نا آپ کو کہ آپ مجھے پالیں گے؟ بہت خوش فہمی ہے نا
کہ یہ حقیقت جان کر کہ آپ نے اپنا نام میرے لیے سنبھال رکھا ہے تو میں خوشی سے پاگل ہو جاؤں گی، تو یہ خوش فہمی آپ کی بہت بری طرح ٹوٹے گی۔ جس وقت میں رو رو کر آپ کا ساتھ مانگتی رہی، آپ کے قدموں تک میں گر گئی، مگر آپ سنگ دل بنے رہے اور اپنے ساتھ سے نہ نوازا، تو اب آپ چاہے 100 منتیں کر لیں، میں آپ کو اپنے ساتھ سے کبھی نہیں نوازوں گی، بلکہ ہمیشہ کے لیے اپنے اور اس بچے کے ساتھ سے بھی محروم کر دوں گی۔ اس خوش فہمی میں ہے نا آپ کہ میرے پاس آپ سے نکاح کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں، ہر حال میں میری طرف سے آپ کو ہاں ہے، تو بھول ہے آپ کی، کیونکہ اور بھی راستے باقی ہیں میرے پاس۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک بار بچ گئی ہوں تو دوبارہ کوشش ترک کر دوں گی؟ نہیں، میں اس رسوائی کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکتی۔ جب میں اور آپ کا بچہ آپ سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جائیں گے تو تب آپ کو احساس ہوگا کہ کسی کو کھونے کی تکلیف کیا ہوتی ہے۔ جس تکلیف سے آپ نے مجھے نوازا، اب اس تکلیف سے خود گزریں گے تو میری وہ فریادیں، میرے وہ آنسو اور جڑے ہوئے ہاتھ یاد آئیں گے جو آپ کے ساتھ کی طلب کرتے ہوئے جوڑے تھے، مگر آپ نے ان کی بھی لاج نہ رکھی۔ جب آپ میری تکلیف کا احساس نہیں کرتے تو پھر میں کیوں کروں؟ بن جانے دیں اس بار مجھے بھی سنگ دل، میں اگر زندہ رہ بھی گئی تو آپ کی بن کر نہیں رہوں گی۔ وہ قطعی لہجے میں بولی اور بے دردی سے اپنے آنسو پونچھنے لگی کہ سر میں بہت درد ہو رہا تھا، مزید روتی تو شاید درد سے پھٹ ہی جاتا۔ وہ صحیح فیصلہ کر رہی تھی یا غلط، غصے میں کر رہی تھی یا پورے ہوش و حواس میں، وہ نہیں جانتی تھی۔ وہ بس اتنا جانتی تھی کہ گزرے وقت لفظوں اور لہجوں کی تکلیف اس کے سینے میں ابھی تک تازہ تھی۔ جس وقت وہ حالات کے سبب سب سے زیادہ، حد سے زیادہ مجبور ہو کر اس شخص کے پاس آئی تھی جس پہ اسے یقین تھا کہ وہ کچھ بھی کر جائے گا مگر اسے اس حال میں تنہا نہیں چھوڑے گا، جب اسی نے اس کے مان کو بھروسے کو لمحوں میں چور چور کر ڈالا، تو پھر وہ دوبارہ اسی شخص سے اپنے ساتھ کی بھیک کیسے مانگتی؟ بلکہ اب تو وہ خود راضی تھے، مگر اس کا جو بھروسہ ٹوٹا تھا وہ بھی اتنی شفافیت سے اسے کیسے جوڑتی؟ جب اس شخص نے اسے تب تنہا کیا جب اسے اس کی سب سے زیادہ ضرورت تھی، تو اب وہ بھی اسے تنہا کرنا چاہتی تھی جب وہ اس کی ضرورت کو سمجھ گیا تھا۔ باقیوں کو جیسے ہی پتہ چلا کہ ایزل کو ہوش آ گئی ہے تو سب ایک ساتھ ہی بھاگے چلے آئے۔ انم کیا، نادیہ کیا، شائستہ کیا، سب ہی کبھی اس کا چہرہ تھام رہے تھے، کبھی ماتھا چوم رہے تھے۔ شکر ادا کرتے آنسو تو ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رک رہے تھے، جبکہ ان چاروں سے قدرے دور کھڑے اعجاز کے قدم دروازے تک ہی رک چکے تھے۔ جی تو چاہ رہا تھا کہ باقیوں کی طرح بھاگ کر تو کیا اڑ کر اپنی بیٹی کے پاس پہنچ جائیں، مگر اسی بیٹی سے انہیں ہزاروں شکوے بھی تھے۔ وہ ایکسپیکٹ کر رہی ہے، یہ ایک ایسی بات تھی جس کے بعد سے تو وہ اس کی طرف دیکھ بھی نہیں پا رہے تھے۔ ایک عجیب سی حیا محسوس ہو رہی تھی اسی بیٹی سے۔ نادیہ ہی کی طرح اس کے ماتھے پہ بوسہ دینے کو ان کا دل بھی مچل رہا تھا، مگر اس کے سب سچ چھپا کے رکھنے پہ اس پہ غصہ بھی تھا، ناراضگی بھی تھی، مگر اس کو تکلیف میں دیکھ کر خود کو تکلیف بھی تھی، اور ہوش میں دیکھ کر بے انتہا خوشی بھی، مگر قدم آگے نہیں بڑھ پا رہے تھے۔ میری بچی، ماما کی جان، نادیہ نے اس کے تپتے ہاتھ پہ محبت اور فکر بھرا بوسہ دیتے ہوئے پرنم آنکھوں سے کہا، ماما۔ ماں کو اپنے پاس پا کر وہ انہیں پکارتی رو پڑی اور ان کے سینے میں جا پناہ لی۔ پچھلے 14-15 گھنٹوں سے جلتے نادیہ کے سینے کو آخرکار راحت میسر آ ہی گئی۔ نہ رو میری گڑیا، ہم سب ہیں نا تمہارے پاس، کچھ نہیں ہونے دیں گے تمہیں۔ وہ اس کی پشت سہلاتی بولی تو ان کے سینے میں منہ چھپائے روتی ایزل شرمسار ہوئی، کیونکہ وہ لوگ انجان تھے کہ اسے موت کا خوف نہیں تھا، بلکہ موت کا چناؤ خود اسی نے تو کیا تھا۔ یہ ایموشنل سین دیکھ کر اب کے اعجاز کے قدم خود بخود اٹھ پڑے اور بیڈ کے قریب جا ٹھہرے۔ پتہ ہے کتنا ڈر گئے تھے ہم، ایک پل کے لیے بھی لب تمہاری زندگی کی دعائیں مانگتے ہوئے رکے نہیں۔ بہت تکلیف میں تھے ہم کہ ہماری ایزل کو کچھ ہو نہ جائے، مگر خدا کا شکر ہے اس نے ہماری گڑیا کو نئی زندگی بخشی۔ وہ مسلسل اسے پیار کر رہی تھیں اور ایزل اندر ہی اندر شرمندہ ہوئے جا رہی تھی کہ وہ اپنوں کو تکلیف دے کر خود ہر تکلیف سے رہائی پانے جا رہی تھی، مگر تکلیف تو ابھی بھی وہ دے دیتی، کیونکہ بھلے ہی وہ بچ گئی تھی مگر وہ وجہ تو ختم نہیں ہوئی تھی جس کے لیے اس نے اتنا بڑا قدم اٹھایا تھا۔ شائستہ بھی پاس موجود تھیں، مگر ان میں بھی ایزل کو پکارنے اور چھونے کی ہمت نہ تھی۔ کیسے نظریں ملاتی اس سے؟ خفا تو وہ بھی تھیں اس سے کہ اس نے کیوں اتنا بڑا سچ چھپایا، اسی وقت کیوں نہ سب بتا دیا جب وہ پوچھتی رہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ اپنا قصور بھی مانتی تھی۔ نادیہ اور انم ہی تھیں جو اسے اپنے ہونے کا بھرپور احساس دلا رہی تھیں۔ اللہ میری بچی کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ پہلے تو وہ خود ان کے سینے سے لگی، اب نادیہ نے اسے خود میں سمو لیا۔ وہ ابھی بھی ڈر رہی تھی کہ کہیں ان کی بیٹی ان سے دور نہ چلی جائے، تب ہی اسے اتنی مضبوطی سے سینے سے لگا رکھا تھا کہ بازوؤں کا یہ ہار توڑا تو کہیں وہ ان سے کھو نہ جائے۔ ماما بس کرے نا، اس کی طبیعت کو دیکھیں اور اپنی بھی۔ ایزل تم لیٹ جاؤ، زیادہ دیر بیٹھو مت۔ انم نے پیار سے اس کے بالوں کو سہلاتے ہوئے کہا تو اس سے قبل وہ لیٹتی اس کی نظر سامنے کھڑے اپنے باپ پہ پڑی، جو کب سے اسے دیکھ رہے تھے مگر نہ ہی کچھ بول رہے تھے نہ ہی اس کے پاس آ رہے تھے۔ بابا جان، اس کا دل مچلا باپ کی آغوش میں بھی خود کو چھپانے کا، تب ہی تڑپ کر انہیں پکار ڈالا۔ وہ اپنے ماں باپ کا جی بھر کر پیار لے لینا چاہتی تھی
کیونکہ اسے خوف تھا کہ جب ان پہ حقیقت کھلے گی تو پھر یہ پیار اس سے کہیں چھن نہ جائے۔ اس نے تڑپ کر پکارا تو اعجاز کا دل بھی اس کی بابا جان کی پکار پر بے تحاشا تڑپا، مگر وہ آگے بڑھے اور اپنا کپکپاتا ہاتھ اس کے سر تک لے جانا چاہا تاکہ اسے اپنے شفقت بھرے لمس سے نواز سکیں جس کے لیے وہ تڑپ رہی ہے، مگر وہ چاہ کر بھی ایسا نہ کر سکے۔ لرزتا ہوا ہاتھ سر کے قریب جا کر خلا میں ہی ٹھہر گیا اور اس ٹھہرے ہاتھ کو ایزل کی آنکھیں حسرت اور حیرانگی سے دیکھتی رہ گئیں۔ اس کا باپ اسے اپنے شفقت بھرے لمس سے نوازتا نوازتا آخر کیوں رہ گیا؟ ہاتھ ٹھہرا نہیں بلکہ پیچھے کھینچ لیا گیا۔ اس ہاتھ کے لمس سے محروم رہ جانا جہاں ایزل کو استجاب و تکلیف سے دوچار کر گیا، وہیں اعجاز نے بھی رخ بدل کر درد سے لب بھینچے اور نمی بھری آنکھوں کو سختی سے میچ ڈالا۔ بابا، بابا، اس نے حیرانگی بھری نگاہوں سے انہیں دیکھتے ہوئے درد سے چور لہجے میں پکارا۔ یہ وہ بیٹی تھی جس کے ہوش میں آنے کی انہوں نے پل پل دعائیں کی، جس کے لیے پچھلے کئی گھنٹوں سے سولی پہ لٹکے ہوئے تھے، مگر اب جب وہ ہوش میں آ چکی تھی اور انہیں پکار رہی تھی تو کل کی رات کے سارے سچ ایک ایک کر کے ان کے سماعتوں میں گونجنے لگے۔ آپ مجھ سے رخ کیوں موڑ رہے ہیں؟ میری طرف دیکھیں نا بابا۔ وہ رونے کے دوران بولی تو اعجاز کو تو تکلیف ہوئی ہی، مگر انم اور نادیہ کو بھی ان کے اس رویے کا بہت برا لگ رہا تھا۔ اس سے پوچھو نادیہ کہ اس نے اپنے اور ہمارے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ اور اس کے بابا جان نے کچھ بھی بتانے سے قبل اس سے سوال کر ڈالا، وہ بھی انڈائریکٹلی۔ کیسا؟ میں نے کیا کیا ہے بابا؟ کیا کیا ہے میں نے؟ اس نے ایک نظر باپ کی پشت کو اور ایک نظر ماں اور بہن کو دیکھا جو نظریں چرا گئیں۔ اس سے پوچھو کہ یہ ہمیں اپنا ماں باپ نہیں سمجھتی تھی، یہ ہم پر اعتبار نہیں کرتی تھی، یا اسے لگتا تھا کہ ہم اس کی خوشیوں کے دشمن ہیں جو اپنی خوشی ہم سے چھپائی؟ اور یہاں ایزل کو لگا جیسے کمرے کی چھت اس کے سر پہ آ گری ہو۔ وہ جہاں تھی وہیں سن ہو کر رہ گئی۔ اعتبار، خوشیاں، پوشیدگی، یہ الفاظ اسے اعجاز کے رخ پھیرنے کا سبب بتانے کو کم تو نہ تھے۔ وہ جس حقیقت کو اتنا عرصہ ان سے چھپاتی رہی، وہ اب ان پر کھلی بھی تو کن حالات میں؟ وہ کیسے ان سے نظریں ملا پاتی؟ وہ تو رخ پھیرے کھڑے تھے، اگر اس کی طرف دیکھ لیتے تو وہ کس کونے میں منہ چھپاتی آخر؟ اعجاز مت کرے نا ابھی یہ باتیں، ابھی وہ ہوش میں آئی ہے، دیکھیں تو کتنی تکلیف میں ہے، مت پہنچائیں اسے مزید تکلیف۔ نادیہ گزارشانہ لہجے میں بولی، جبکہ ایزل تو بس حق تک منہ کھولے آنکھیں پھاڑے باپ کو دیکھتی ہی رہ گئی، گویا وہی مجسمہ بن کر رہ گئی ہو۔ تو اس کا مطلب سب کچھ جان چکے ہیں؟ لب نہیں ہلے تھے مگر اس کا اندر بولا تھا۔ کب کیسے وہ یہ سب جان گئے وہ نہیں جانتی تھی، اور یہ جاننا بھی نہیں تھا اسے۔ اس کے لیے تو یہی دھماکہ بہت بڑا تھا کہ انہیں سب پتہ چل گیا ہے۔ کب کیسے یہ جاننا تو کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتا تھا۔ اوہ خدایا، اب میں کیا کروں گی اب میں؟ آنکھ میں ٹھہرا لبالب پانی چھلک کر باہر کو آیا۔ تو کیا ہم قصوروار ہیں اس کی تکلیف کے؟ خود کو اس حال میں پہنچایا بھی تو اس نے خود ہی ہے۔ کیا تھا جو ایک بار یہ ہمت کر کے اپنے دل کا حال ہمارے سامنے کھول دیتی؟ کیا کرتے؟ اسے گھر سے نکال دیتے یا جان سے مار دیتے؟ کچھ بھی تو نہ کرتے سوائے اس کی خوشی پہ اپنی رضامندی رکھنے کے۔ پھر بھی یہ لب بستا رہی، اور دیکھ لو اس کی چپ کا نتیجہ کہ آج نہ صرف خود اس حال میں ہے بلکہ ہمیں بھی اس حال میں پہنچایا ہوا ہے۔ پچھلے 14 گھنٹوں سے صرف یہی نہیں، ہم سب بھی زندگی موت کی جنگ لڑ رہے تھے، اور اس جنگ کی نوبت کیسے آئی؟ صرف اس کے سچ چھپانے سے۔ وہ تلخ و تند لہجے میں اب کے اس کی طرف دیکھتے بولے، آج تک اس کے باپ نے اس سے ایسے لہجے میں بات کرنا تو دور، مصنوعی طور پہ بھی کبھی اونچی آواز تک میں بات نہ کی تھی۔ وہ شرم و خوف سے ڈرتی سہمی ان کے دیکھنے پہ فوراً نظریں جھکا گئی۔ اس وقت اس کی کیا حالت تھی وہ بتانے کے قابل نہیں تھی۔ دل اتنی زوروں سے دھڑک رہا تھا گویا پھٹ ہی جائے گا۔ اس کی طبیعت بگڑ رہی تھی، اتنی سردی میں بھی مارے شرم اور گھبراہٹ کے پسینے پھوٹ رہے تھے۔ دیکھ لو اس کی چپ کا نتیجہ کہ اب نہ خود سر اٹھا پا رہی ہے نہ ہمیں سر اٹھانے کے قابل چھوڑا ہے۔ اعجاز کا غم و غصہ ایسے نکل رہا تھا، ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ جھکی نظریں لیے بلک بلک کر زور زور سے رو پڑی۔ اس کا یوں ایک دم سے رو پڑنا سب کے ہاتھ پیر پھلا گیا۔ I'm sorry بابا، میں آپ سب کو چاہ کر بھی یہ حقیقت نہ بتا پائی۔ وہ مجھ سے پیار نہیں کرتے تھے، اور جب مجھ سے پیار کرنے لگے تو تب اس پیار نے تمہارے ساتھ ساتھ ہمیں بھی کہیں کا نہ چھوڑا۔ وہ جو روندھی ہوئی آواز میں وہ مشکل بولتی معافی مانگنے کے ساتھ ساتھ وضاحت دے رہی تھی، اسے بے دردی سے بے درد لفظوں کے ساتھ ٹوک دیا گیا۔ مجھے معاف کر دیں بابا، معاف کر دیں پلیز، ایسا کبھی نہیں چاہتی تھی۔ میں اپنی اور آپ کی عزت پہ کبھی بھی حرف آنے نہیں دینا چاہتی تھی۔ مجھے اپنی نظروں سے مت گرائیں، میں یہ نہیں سہ پاؤں گی آپ سب کی ناراضگی۔ بس ایک بار مجھے معاف کر دینا۔ وہ جس شدت سے رو رہی تھی اس کی آنکھیں ہی نہیں کھل پا رہی تھیں۔ بند آنکھوں سے روتے ہوئے اس نے دونوں ہاتھ اپنے باپ کے سامنے جوڑ ڈالے تو اعجاز کا دل بھیجا گیا۔ معاف کر دوں گا بابا کی جان۔ وہ بے ساختہ آگے بڑھے
اور اس کے جڑے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں بھرتے تڑپ کر بولے تو ایزل کا پھٹتا دل قابو میں آیا۔ معاف کر دوں گا اگر جو تم میرے کچھ سوالوں کے سچ سچ جواب دے دو۔ میں آپ کو ہر سوال کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں بابا، بس آپ مجھے خود سے دور مت کریں، مجھ سے خفا مت ہوں، مجھے معاف کر دیں۔ وہ جھٹ سے بولی۔ بولنا بھی دشوار ہو رہا تھا، سر میں درد کی شدید لہریں اٹھ رہی تھیں۔ تم نے اس رات کا سچ ہم سے اس لیے چھپایا کہ ہماری نظروں کا سامنا کرنے سے ڈرتی تھی، یا پھر اس بےغیرت شخص کو ہماری نظروں میں گرنے سے بچانے کے لیے چپ کے قسم کھائے بیٹھی رہی؟ یہ وہ سوال تھا جس پہ انہوں نے کل کہا تھا کہ اگر ایزل نے ہاں کہا تو وہ اسے بھی برابر کا قصوروار تسلیم کریں گے اس بدنامی میں جو ان کا مقدر بنتی، کیونکہ وہ چپ نہ رہتی تو وہ اسے روک سکتے تھے، انہیں تب ہی ایک جائز بندھن میں باندھ کر۔ وہ پوچھ رہے تھے جبکہ وہ نظریں جھکائے لب کاٹتی، تھوک نگلتی، سینہ پھاڑ کر باہر آتے دل کو قابو کرنے کی کوشش اور سر کے درد کو برداشت کرنے میں ہلکان ہوتی، ہاتھوں کی انگلیوں کو مارے خوف و گھبراہٹ کے مسلتی جا رہی تھی۔ کچھ پوچھ رہا ہوں ایزل، جواب دو۔ کیا تم اس کی عزت ہماری نظروں میں برقرار رکھنے کی خاطر چپ رہیں؟ اس شخص کی جو تمہاری عزت خاک میں ملا گیا؟ بولو۔ اعجاز نے بہت ہی نرمی سے اس سے پوچھا، کیونکہ انہیں امید تھی کہ ایزل ان کی توقع کے خلاف جواب دے گی، مگر ایک خوف بھی تھا۔ وہ کیا جواب دیتی، کیسے بولتی؟ سچ کے وجوہات دونوں ہی تھیں، دوسری وجہ زیادہ اہم تھی، وہ انہیں ہی تو بچانا چاہتی تھی سب کی نظروں میں گرنے سے۔ شائستہ کے سامنے بھی تو ان کی عزت اسی نے رکھی تھی۔ شائستہ اس وقت ایزل کی طرف دیکھ رہی تھی، دیکھ تو انم بھی رہی تھی۔ وہ دونوں چاہتی تھیں کہ ایزل ان کی طرف دیکھے اور وہ دونوں اسے نہ میں جواب دینے کا اشارہ کریں، کیونکہ نہ کہہ دیتی تو اس کا باپ اور ان کا بھائی اسے آغا فارس سے ہمیشہ کے لیے دور کر دیتا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کیا بولنے جا رہی ہے، بس جو منہ میں آیا منمنا گئی۔ میں سوچ سمجھ کر جواب دینا ایزل، کیونکہ اگر تم نے سچ سچ جواب نہ دیا تو تم ہم سب کو ہمیشہ کے لیے کھو دو گی۔ اس تو سے آگے کے الفاظ جیسے ہی ایزل کی سماعتوں میں انڈیلے گئے، اس کے تو گویا پورے وجود میں زہر گھول دیا گیا، جس سے اس کی سانسیں اکھڑنے لگیں۔ اعجاز کے لفظ اسے تیر کی تیزی سے عین دل کے مقام پہ لگے اور دل کو لہو لہان کر گئے۔ وہ کیسے سوال تھے، کون سے سوال تھے، یہ سوچنا تو بات کی بات، وہ تو ان کے لفظوں پہ ہی مر گئی تھی۔ اس نے بے ساختہ اپنے سر کو تھاما تھا، کب سے شدت کے ساتھ رونے کے سبب اس کے سر میں جو درد کا طوفان اٹھ رہا تھا، وہ اعجاز کے آخری جملے کے سبب اب زور پکڑ چکا تھا۔ ایزل، کیا ہوا تمہیں؟ انم نے جلدی سے اسے شانوں سے تھاما، کیونکہ وہ خود پہ اختیار چھوڑنے گرنے کو تھی۔ یا اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے اسے؟ نادیہ کا تو دل بند ہونے کو آیا جب اعجاز بھی فق ہوتا چہرہ لیے اس کی حالت پہ بے حال ہوئے کھڑے تھے۔ انم بیٹا، دیکھ کیا رہی ہو؟ جاؤ اور جلدی سے ڈاکٹر کو بلا کر لاؤ۔ شائستہ نے اسے ہوش دلائی۔ اس کو سنبھالیں، میں ڈاکٹر کو بلاتی ہوں۔ وہ نادیہ کو ایزل کو پکڑنے کا کہتی جلدی سے باہر بھاگی، جبکہ اعجاز کے سوال تو وہیں کے وہیں رہ گئے۔ وہ کوریڈور کے آخر میں موجود دروازے کے پار چھوٹے سے لان میں کب سے ٹہلتی، اب تھک کر زینوں پہ بیٹھ چکی تھی۔ شام کا سایہ چار سو پھیل چکا تھا، ہر طرف خاموشی کا راج تھا۔ ہاسپٹل کے ماحول میں تو اس کا دم گھٹ رہا تھا اور کچھ سوچیں بھی تکلیف بھری تھیں۔ تب ہی کھلی ہوا میں چلی آئی۔ ایزل کی طبیعت اب ٹھیک تھی۔ وہ سب اسے جب دیکھنے گئے تو وہ دوائیوں کے زیر اثر سو رہی تھی۔ اعجاز نے تو دوبارہ اسے کچھ بھی پوچھنے کی ہمت نہیں کی تھی کہ کہیں پھر سے طبیعت نہ خراب ہو جائے۔ انم نے بہت انسسٹ کر کے سب کو گھر بھیج دیا تھا۔ نادیہ تو جانے کو بالکل رضامند نہ تھی، مگر یہ کہہ کر بھیجنا پڑا کہ کچھ دیر آرام کر لیں، رات کو آ جائیے گا۔ بلکہ شائستہ نے تو رات بھی گھر ہی رکنے کا کہا کہ رات تو سونے کے لیے ہوتی ہے، ایزل بھی سوئی ہوگی تو تم کیا کرو گی آ کر، مگر نہ مانی۔ انہیں گئے 6 گھنٹے ہو چکے تھے۔ شائستہ نے پرہیزی کھانا بنا کر بھیج دیا تھا، جو کچھ دیر قبل ہی انم زبردستی ایزل کو کھلا کر آ رہی تھی۔ لاریب بھی اسے ملنے آئی ہوئی تھی اور رو رو کر خود بھی ہلکان ہو رہی تھی اور ایزل کو بھی کر رکھا تھا۔ انم ایزل کو چپ کروانے کے ساتھ ساتھ لاریب کو بھی اچھا خاصا ڈانٹ کر آ رہی تھی کہ اس کی طبیعت کا خیال کر کے ہی رونا بند کر دو، کیوں اسے اپنے آنسوؤں سے تکلیف دے رہی ہو۔ تب جا کر وہ چپ کی۔ لاریب اس کے پاس تھی، تبھی وہ مطمئن ہوتی یہاں چلی آئی تھی۔ وہ ایزل سے بات تو کرنا چاہتی تھی، اسے سمجھانا چاہتی تھی، مگر سوچا جب لاریب چلی جائے گی تو آرام سے کرے گی۔ فی الحال تو وہ یہ سوچ رہی تھی کہ یہ ایک دم سے قسمت نے آخر اس کے ساتھ کیسا کھیل کھیل ڈالا، کیا سوچا تھا اس نے اور پل بھر میں ہی کیا سے کیا ہو گیا تھا۔ نگاہ کے لیے پہنا جوڑا ابھی تک تن پہ موجود تھا۔ اس جوڑے سے اسے وحشت تو بہت ہو رہی تھی، مگر گھر جاتی تو ہی بدلتی، اور وہ گھر بھی نہیں جانا چاہتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ گھر جائے اور پیچھے سے کچھ ایسا ہو جائے جو وہ نہیں چاہتی۔ نہ جانے میرے ہاتھوں میں شادی کی لکیر ہے بھی یا نہیں۔ رشتہ تو جڑ جاتا ہے، مگر شادی ہونے سے قبل ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ بار بار ایسا میرے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے؟ ایک ہی غم بار بار کیوں لکھ دیا گیا ہے میرے نصیب میں؟ اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو انگشت شہادت سے چھوتی وہ بھرائی آنکھیں لیے شکوے بھرے لہجے میں بولی،
جب کوئی چپکے سے اس کے پہلو میں آ بیٹھا اور اسے خبر ہی نہ ہوئی۔ پتہ ہے، میں بھی یہی سوچتا ہوں کہ بار بار میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے۔ اپنے قریب سے ایک مردانہ آواز اٹھی تو وہ یکدم چونکی اور بھونچکا سی اپنے برابر بیٹھے حارث کو دیکھنے لگی۔ وہ کب آیا، کیوں آیا اور کیا کیا سنا اسے اندازہ ہی نہ ہوا۔ میں بھی یہی سوال کرتا ہوں کہ بار بار ایک ہی غم کیوں لکھ دیا گیا ہے میرے نصیب میں؟ اگر غم دینا ہی ہے تو اس کا سبب ہر بار ایک ہی کیوں؟ کبھی تو مختلف ہو۔ وہ اس کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا، ہاں مگر بات اسی سے کر رہا تھا۔ انم اٹھنا چاہتی تھی مگر اس کی باتوں پہ وہیں بیٹھی رہ گئی کہ آخر اسے کون سا غم تھا جو بارہا ملتا رہا ہے۔ تو کیا اس سوال کا کبھی جواب ملا آپ کو؟ وہ اس کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا مگر انم نے ضرور اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، ابھی تک تمہاری طرح اس جواب سے محروم ہی ہوں۔ اب کی بار اس نے انم کی طرف دیکھا تو انم چند ثانیوں کے لیے کمکمے کی روشنی میں چمکتی اس کی نیلی جھیل سے جھلمل کرتی آنکھوں میں دیکھتی مبہوت ہی رہ گئی۔ اس کی آنکھیں اتنے قریب سے اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھیں۔ کتنی دل نشیں آنکھیں تھیں اس کی، بالکل نیلے کانچ کی مانند چمکتی ہوئیں، مگر ابھی اس کی آنکھوں میں یہ چمک نمی کے سبب تھی، اور یہ نمی بھی انم نے واضح محسوس کی۔ آخر اسے کیا غم ہے ان آنکھوں میں؟ ہلکی ہلکی نمی کی موجودگی کیوں ہے؟ اس کا دل چاہا پوچھے مگر ہمت کیسے کرے؟ ہو سکتا ہے رب ایک ہی غم بار بار دے کر اپنے بندے کے صبر کو آزمانا چاہتا ہو، کیونکہ ہم طرح طرح کے غم تو برداشت کر جاتے ہیں، مگر ایک ہی غم جب ایک سے زیادہ بار ملے تو اس پہ انسان کی برداشت جواب دینے لگتی ہے۔ ہم اگر ایک بار امتحان میں ناکام ہو جائیں تو دوسری بار کوشش کرتے ہیں، ہمت نہیں ہارتے، دوسری بار بھی ہو جائیں تب بھی ہمت برقرار رکھتے ہیں، تیسری بار ہو جائے تو ہمت گھٹنے لگتی ہے، اور جب ناکامی زندگی کا حصہ ہی بن جائے تب ہمت سرے سے ہی ٹوٹ جاتی ہے۔ وہ بول رہی تھی اور وہ سن رہا تھا۔ تمہارا کوئی ایک اپنا چھوڑ جائے تو سہ جاتے ہیں، دوسرا بھی چھوڑ جائے تو جبر کرتے ہیں، تیسرا بھی چھوڑ جائے تو ٹوٹنے لگتے ہیں، اور جب سبھی چھوڑتے چلے جائیں تو آخر میں چٹک کر ٹکڑوں میں تقسیم ہونے کے سوا کچھ باقی نہیں بچتا۔ ایک ہی غم بار بار برداشت نہیں ہوتا ڈاکٹر، آخر میں ٹوٹنا ہی پڑتا ہے، کیونکہ صبر جواب دے جاتا ہے، مگر جواب پھر بھی نہیں ملتا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ وہ آنکھوں کے کونوں میں ٹھہری نمی کو انگلی کے پور میں جذب کرتی بولتی، ڈاکٹر نہیں حارث، میں یہاں تمہارے پاس ڈاکٹر نہیں بلکہ ایک ہمدرد، ایک دوست کی حیثیت سے آیا ہوں۔ تم سمپلی مجھے حارث کہہ کر پکار سکتی ہو۔ ڈاکٹر سمجھو گی تو شاید اپنا غم نہیں بانٹ پاؤ گی، اور دوست سمجھو گی تو کچھ چھپا نہیں پاؤ گی۔ اس کی آنکھ میں ٹھہرے آنسوؤں کو اس کا بھی دل مچلا تھا چننے کو، مگر ہاتھوں کو حسرت سے دیکھتا نرمی سے گویا ہوا تو وہ کچھ اچنبھے سے اسے دیکھنے لگی۔ دوست؟ اور ہولے سے بڑبڑائی، ہاں ایک اچھا دوست اور ایک اچھا ہمراز۔ وہ ہمراز پہ قدرے زور دیتا بولا تو انم جواب میں کچھ نہ بول پائی، اپنا غم اس کے سامنے پھر بھی نہ کھول پائی۔ شاید دوستی قبول نہیں کی تھی۔ یقین مانو میں ہر اس انسان کے راز اپنے سینے میں چھپا کر رکھتا ہوں جو مجھ پر اعتبار کرتے ہیں، سو اگر تمہیں مجھ پر اعتبار ہے تو اپنا غم مجھ سے بانٹ سکتی ہو۔ وہ مدھم سی دوستانہ مسکراہٹ لبوں پہ بکھیرتا بولا تو انم لب کاٹتی نظریں جھکا گئی۔ کیا بات ہے جو تمہیں اداس کیے ہوئے ہے؟ چاہو تو بتا سکتی ہو، میں ہمیشہ تمہیں سننے کے لیے تیار ہوں انم۔ کتنے پیار سے وہ اس کے اداس ہونے کا سبب پوچھ رہا تھا، مگر سوال یہ تھا کہ پوچھ ہی کیوں رہا تھا؟ آپ کیوں میرا غم بانٹنا چاہتے ہیں؟ آپ تو ایک مصروف انسان ہیں، ہر وقت کہاں کسی کے دکھ سننے کے لیے میسر ہوں گے، اور ابھی بھی آپ اپنا قیمتی وقت مجھ پر برباد کر رہے ہیں۔ چھوڑ دیں مجھے میرے غموں کے ساتھ اور اپنے ان ضروری کاموں کو پورا کریں جو آپ کے فرائض میں شامل ہیں۔ میرا دکھ بانٹنا آپ پہ فرض نہیں ہے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی تلخ کلامی کر گئی۔ دل میں یہی سوچ اٹھی تھی کہ آج تم اس سے اپنا غم بانٹ لو گی انم، تو کہیں یہ نہ ہو کہ اگلی بار تمہاری آنکھیں اسی ہمراز کو تلاشنے لگ جائیں، اور آج جو میسر ہے کل وہ تمہیں سننے کے لیے میسر نہ آیا تو کس سے کہو گی اپنا دکھ؟ مت بناؤ اسے دوست، مت ڈالنا خود کو اس ہمراز کی عادت جو خاموشی سے تمہیں سنے۔ تمہاری نظر میں ہو نہ ہو، میری نظر میں کسی کا غم بانٹنا، کسی کے دل کا بوجھ ہلکا کرنا بھی میرے فرائض میں ہی شامل ہے، اور میں اپنے فرائض سے کبھی بھی کوتاہی نہیں برتتا۔ وہ بنا اس کی تلخ کلامی کا برا منائے بولا، آج تو آپ یہ فرض نبھانے چلے آئے، مگر ہر بار آپ نہیں آئیں گے تب میں کیا کروں گی؟ لاچاروں کی مانند خالی دیواروں کو تکتی رہوں گی؟ ان سے اپنا غم کہوں گی، ان کی خاموشی سنوں گی؟ ہاں شاید یہی لکھا ہے میری قسمت میں۔ وہ قنوطیت سے بولی، لوگ اپنی عادت ڈال کر چھوڑ دیا کرتے ہیں، قصور ان کا نہیں ہمارا ہوتا ہے جو انہیں حد سے زیادہ اپنا عادی بنا لیتے ہیں کہ پھر ان کے بغیر کچھ سجھائی نہیں دیتا۔ ایک ہمراز چھوڑ جائے تو ہمارے غم سینے سے نکلنے کی بجائے ہمارے اندر ہی چیخ چلا کر دم توڑ جاتے ہیں۔ تو اسے یہ خوف تھا کہ وہ بھی ہمدردی میں چلا آیا ہے، آج ہے کل نہیں ہوگا۔ میں نے کہا نا انم، میں اپنے فرائض میں کوتاہی نہیں کرتا، آج اگر میسر ہوں تو آئندہ بھی ہوں گا۔ کس بات کا خوف ہے تمہیں؟ کیا اس بات کا کہ میں تمہیں بولنے کی عادت ڈال کر سننا چھوڑ جاؤں گا؟
نہیں انم، کسی کو روشنیوں میں لا کر پھر اسے بیچ اندھیروں کے چھوڑ دینا میری فطرت نہیں۔ وہ آخر میں قطعی پن سے بولا تو انم خجالت سے نظریں چرا گئی۔ آئی ایم سوری۔ اس نے اپنے رویے اور اس کو لے کر پیدا ہوئی سوچ پہ معافی مانگی۔ بلا وجہ کی معافی ایکسیپٹ نہیں کرتا میں۔ وہ مسکرایا تو انم بھی مدھم سا مسکرا دی۔ اب بتاؤ، کون کون سے دکھ ہیں جو تم اپنے اندر چھپائے بیٹھی ہو؟ ایزل کے لیے پریشان ہو، فارض اور اس کے ریلیشن کو لے کر تکلیف میں ہو، یا نکاح نہ ہونے کا غم کھائے جا رہا ہے؟ ان میں سے کوئی ایک سبب تو ضرور ہے۔ اب کہ اس نے بالکل دوستوں کی طرح دھڑلے سے پوچھا تو انم ایک گہری سانس بھرتی بولی، کوئی ایک نہیں، بلکہ یہ تینوں باتیں ہی میرے ان آنسوؤں کا سبب ہیں جنہیں بارہا میرے ہاتھ بہنے سے روک دیتے ہیں۔ اس نے واضح کیا کہ تینوں وجوہات ہی اس کی تکلیف کا سبب ہیں۔ ایزل تو اب ٹھیک ہے، رہی ان کے ریلیشن کی بات تو وہ کوئی بھی لڑکی ہوتی اسے جان کر تکلیف ہوتی، مگر یہ نکاح نہ ہونے کی تکلیف شاید اس سبب ہے کہ تم فارض کو چاہنے لگی تھی۔ یاد ہے جب آخری بار میں نے تم سے یہ سوال کیا تھا تو تم نے جواب دیا تھا کہ محبت کا تو پتہ نہیں، مگر وہ تمہیں اچھا ضرور لگتا ہے۔ مگر اب تمہاری آنکھیں بتاتی ہیں کہ جواب بدل چکا ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا بولا تو انم نے درد سے آنکھیں میچیں، کیونکہ اس نے اس کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ ڈالا تھا۔ اگر سچ کہوں تو محبت تو شاید مجھے ان سے اب بھی نہیں ہے، وہ بولی تو حارث کو اس جواب پہ گویا کرنٹ لگا۔ اس جواب کی تو توقع نہ تھی اسے، مگر چپ رہا کہ انم کا جواب ابھی باقی تھا۔ میرے دل میں جو ان کے لیے جذبات جاگے تھے وہ انہیں اپنے ہونے والے شوہر کی حیثیت سے سوچنے پر جاگے۔ وہ ایک ایسے شخص تھے جنہیں کوئی بھی ناپسند کر ہی نہیں سکتا تھا، ہر ایک کی نظر میں پرفیکٹ، مجھ جیسی ہر لڑکی کا آئیڈیل، جس کی ہر لڑکی خواہش کرتی۔ ایسے شخص کو پھر میرا دل کیوں نہ خاص جانتا؟ کیوں نہ میرا بھی دل ان کی سوچوں کو اپنے اندر جگہ دیتا؟ کیوں نہ انہیں سوچ کر لبوں میں تبسم مچلتی؟ کیوں نہ گدگداتے جذبات پیدا ہوتے؟ خاص کر تب جب ان کے نام کی انگوٹھی میرے ہاتھ میں تھی۔ بلکہ تب ہی تو میرے دل میں ان کی حیثیت بدلی تھی، تب ہی تو جذبات کی نوعیت تبدیل ہوئی تھی، مگر شاید اس لیے کہ اب ساری زندگی انہی کے سنگ گزارنی ہے۔ جس کی خواہش کوئی بھی لڑکی کر سکتی ہے وہ خاص شخص مجھے ملنے جا رہا ہے، اس پہ خوشی اور ناز تو بنتا تھا میرا۔ ابھی تک تو حارث اس کے منہ سے بس آغا فارض کی تعریفیں ہی سن رہا تھا، اسے برا نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ محبت جیسا کوئی اعتراف نہیں کیا تھا اس میں۔ میں سمجھتی یہی رہی کہ مجھے ان سے محبت ہو گئی ہے، مگر جب ایزل اور ان کی محبت مجھ پہ آشکار ہوئی اور انہیں پانا میری ضد بن گئی تو مجھے یہ سوچ ہی نہ آئی کہ محبت تو کبھی ضد میں تبدیل نہیں ہوتی۔ مجھے ان سے محبت ہوتی تو میں ان کو ان کی محبت سے دور کرنے کی ضد ہرگز نہ باندھتی۔ یہ سوچ تب آئی جب ان کی محبت اور میری بہن زندگی موت کی کشمکش میں تھی۔ جب وہ موت سے جنگ لڑ رہی تھی تب سمجھ آیا کہ محبت تو کسی کے پیچھے مر جانے اور کسی کی خاطر سب قربان کر دینے کا نام ہے۔ اسے محبت نہیں کہتے جو میں کر رہی تھی، اسے ضد اور خود غرضی کہتے ہیں، محرومی کا خوف کہتے ہیں جو مجھے تھا۔ وہ ان سے محبت سے بارہا انکاری ہوتے بولے جا رہی تھی اور حارث بنا اسے ٹوکے چپ چاپ سنے جا رہا تھا۔ تو کیا انم کو واقعی فارض سے محبت نہیں؟ اس کا دل اس بات پہ ابھی خوش ہوا ہی تھا کہ یہ سوچ آنے پہ فوراً رنجیدہ ہو گیا کہ اسے محبت ہے یا نہیں۔ اس بات کا اب تمہیں کیا فائدہ؟ تمہاری تو اب وہ ہونے سے رہی۔ یہ جو غم تھا، یہ جو زبردستی کا بندھن گلے میں موجود تھا، اس کی تکلیف بتانے سے وہ قاصر تھا، مگر اپنی تکلیف کو ایک طرف رکھ کر اسے انم کو سننا تھا۔ کیا تمہیں اس بات کا پچھتاوا ہے کہ اس وقت تم یہ جان جاتی کہ وہ محبت نہیں جو ضد میں تبدیل ہو جائے، وہ محبت نہیں جو خود غرض بنا ڈالے؟ اس نے پوچھا تو جواب انم سر اسباق میں ہلاتی رو پڑی۔ اس بار آنکھوں کو آنسو بہانے کے لیے دل و جان سے اجازت دے ڈالی۔ ہاں، پچھتا رہی ہوں کہ کاش اس وقت محبت اور رشتے کی نوعیت کی بنا پر پیدا ہونے والے قدرتی جذبات کو سمجھ جاتی تو پیچھے ہٹ جاتی۔ کوئی بھی لڑکی اپنے منگیتر کے لیے یہ سوچ کر کہ وہ اس کے لیے ایک پرفیکٹ شوہر ثابت ہوگا اور ساری زندگی اسی کے سنگ گزارنی ہے، اس کے لیے خواب سجانے لگ ہی جاتی ہے، اور میں بھی لگ گئی خواب بننے۔ اپنے منگیتر کے لیے ایسے جذبات پیدا ہونا تو نارمل سی بات ہے، مگر میں اسے بہت اہم جاننے لگی، اتنا اہم کہ محبت سے کم نام تو دے ہی نہ سکی۔ غلط کیا میں نے۔ جب معلوم ہوا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو چاہتے ہیں تو ایزل سے ضد باندھ لی کہ وہ نہیں مجھ سے انہیں نہیں چھین سکتی۔ وہ محبت ہے میری، منگیتر ہے میرے، اور میرے ہی شوہر بنیں گے، یہی پر اٹک کر رہ گئی تھی، اس سے آگے پیچھے ہٹ ہی نہیں پا رہی تھی۔ وہ خود کو ملامت کرنے کے سے انداز میں بولی تو حارث کو بہت افسوس ہوا کہ وہ دو محبت کرنے والوں کو ملانے کی بجائے الٹا ان کے ملن میں سب سے بڑی رکاوٹ بن کر کھڑی ہو گئی۔ افسوس تو اسے تب بھی بہت ہوا تھا جب آغا فارض نے اسے بتایا، مگر انم کے منہ سے سن کر زیادہ افسوس ہو رہا تھا۔ یہی کہتی رہی کہ نہیں، اس بار نہیں، اس بار میں خود کو اس رشتے سے محروم نہیں ہونے دے سکتی، اس بار اسے میرا نصیب بننا ہی ہوگا، اس بار میں یہ غم نہیں اٹھا پاؤں گی، ٹوٹ جاؤں گی، بکھر جاؤں گی، بس یہی خوف تھا۔ اس خوف کو پورا ہی تو نہیں ہونے دینا چاہتی تھی، مگر دیکھیں خوف پورا ہو گیا، مگر میں نہیں ٹوٹی، نہ ہی بکھری۔ تکلیف میں ہوں، بہت ہوں،
مگر سہل ہو رہی ہے مجھ سے۔ اب نہیں چاہتی میں کہ وہ رشتہ میرا مقدر بنے، اب نہیں چاہ انہیں حاصل کرنے کی، نہ ہی ضد رہی، نہ ہی خود غرضی، اور محبت تو کہا نہ کہ پہلے بھی نہیں تھی، اور اگر تھی تو ایزل اور فارس کی، کیونکہ اصل محبت وہی ہے۔ میں نے جو کہ اسے محبت کہنا تو محبت کی توہین کہلائے گی۔ وہ آخری جملہ تلخی سے بولی۔ اب کیوں نہیں چاہتی؟ کیا اس لیے کہ وہ پہلے ہی اپنا آپ کسی اور کو سونپ چکا ہے؟ He becomes father soon۔ یہ سوال بہت تکلیف دہ تھا دونوں کے لیے ہی۔ نہیں، انگور کھٹے ہیں اس لیے نہیں۔ اس نے حارث کی بات کی تردید کی۔ وہ واقعی اس لیے نہیں کہہ رہی کہ وہ اب تو وہ انہیں چاہ کر بھی حاصل نہیں کر سکتی، بلکہ اس لیے کیونکہ اپنے ماں باپ اور بہن سے بڑھ کر میرے لیے کوئی بھی رشتہ اہم نہیں ہے۔ ایزل آج جس حال میں ہے وہ صرف اور صرف اسی وجہ سے کہ اسے اس کی محبت سے دور کیا گیا۔ اس محبت کے پیچھے ہی آج وہ یہاں موجود ہے، تو پھر میں کیسے اسے اس کی محبت نہ لوٹاؤں؟ میں ایزل کو کبھی نہیں کھونا چاہتی۔ فارس کو کھو دوں یہ گوارا ہے مجھے، 100 بار گوارا ہے، مگر اپنی بہن کے بغیر میں کچھ بھی نہیں۔ وہ بلک بلک کر رو پڑی تو حارث کا دل گویا مٹھی میں جکڑا گیا۔ پلیز ڈونٹ کرائی انم۔ اس کا ہاتھ بے ساختہ اٹھا مگر اس کے شانے تک جا کر خلا میں ہی ٹھہر گیا۔ وہ اسے تسلی بھرا لمس تک بخشنے کا حق نہیں رکھتا تھا۔ کتنی ہی دیر تو وہ خلا میں ٹھہرے اپنے ہاتھ کو حسرت سے دیکھتا رہا۔ یہ آنسو میں نے خود چنے ہیں، رونے دے مجھے، کیونکہ میری یہی سزا ہے۔ میری وجہ سے ہی میری بہن اس حال میں۔ اس نے چپ کروانا چاہا، چپ کر جانے کی گزارش کی، مگر وہ الٹا مزید شروع ہو گئی۔ ہم اپنی خوشیوں کو لے کر خود غرض بن جاتے ہیں، پھر کسی اپنے کی خواہشوں کو سنگ دلی سے پس پشت ڈال کر بس اپنی چاہ کا سوچتے ہیں، مگر جب وہی اپنا ایک ایسی تکلیف میں مبتلا ہو جائے کہ ہمارے دل میں اسے ہمیشہ کے لیے کھو دینے کا خوف پیدا ہو جائے، تو تب احساس ہوتا ہے اس کی خواہشوں کا، تب احساس ہوتا ہے اپنے کیے کا۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے۔ میں نے صرف اپنا سوچا، اپنی خوشیاں مناتی رہی ایزل کے دکھ کو پس پشت ڈال کر، مگر جب یہ کہا گیا کہ اس کے ساتھ حادثہ ہو گیا ہے اور سب سے جان لیوا الفاظ کہ اس کی جان خطرے میں ہے، تو تب مجھے احساس ہوا کہ اس کی جان سے بڑھ کر تو میرے لیے کچھ ہے ہی نہیں، نہ ہی تیسری بار رشتے سے محروم ہونے کا خوف اور نہ ہی فارس سے محرومی۔ ضروری تو بس وہی ہے، اور جب وہ ضروری ہے تو اس کی ہر خوشی، ہر خواہش بھی ضروری ہے، اور اس کی سب سے بڑی خواہش تو فارس ہی ہیں، تو پھر میں کیوں چھینوں اس سے اس کی سب سے بڑی خوشی؟ جب اس کی ایکسیڈنٹ کی خبر سنی، میں نے تو تب ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ جو ایزل چاہے گی وہی ہوگا۔ یا رب بس اسے ہم سے دور مت کرنا اسے ہم سے دور۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے سوائے ایزل کے، کیونکہ اگر اسے کچھ ہو گیا تو اس کی بہن جیتے جی مر جائے گی۔ وہ منہ پہ ہاتھ رکھے اپنی سسکیوں کو دباتی گھٹ گھٹ کر رو دی، اور یہاں خود پہ باندھا حارث کا ضبط بھی جواب دے گیا۔ وہ اب کی بار اپنے ہاتھوں کو روک نہ پایا اور اس کے ہاتھ سیدھا انم کی آنکھ تلے جا رکے۔ ان کا رکنا تھا کہ اس لمس پہ روتی ہوئی انم کو کرنٹ لگا، گرتے آنسوؤں کو وہیں بریک لگا اور آنکھیں حیرت سے پھٹ آئیں۔ وہ دھیرے دھیرے انگوٹھوں کی پوروں سے اس کے آنسو چن رہا تھا، جبکہ وہ لب بستہ اسے استجاب سے تکتی رہ گئی۔ ایک دوست ہونے کے ناطے مجھے اتنا حق تو ملنا ہی چاہیے کہ تمہارے آنسو چن سکوں، وہ نازکی سے مسکرا کر بولا، تو انم ابھی بھی مبہوت سی اسے دیکھتی ہی رہی۔ اگر تمہیں میری یہ جسارت ناگوار گزری ہے تو کان پکڑ کر سوری کہ دوبارہ نہیں کروں گا۔ وہ ایک ہاتھ سے کان کی لو کو چھوتا بولا تو نہ چاہتے ہوئے بھی انم بھر آئی آنکھوں سے مسکرا دی۔ یہ منظر بہت ہی خوبصورت تھا حارث کے لیے۔ بھیگی آنکھوں سے مسکراتی اس لڑکی میں اسے اس وقت دنیا جہان کا حسن سمٹتا معلوم ہوا۔ ہنستی ہوئی بہت اچھی لگتی ہو تم۔ وہ نہیں جانتا تھا کب کیسے ایک ٹرانس کی سی کیفیت میں وہ یہ جملہ بول گیا۔ احساس تو تب ہوا جب انم کی مسکراہٹ فوراً سکڑی۔ حارث کا لہجہ اور بولنے کا انداز اس کو چپ ہی لگا گیا تھا۔ نہ جانے کیوں اس نے محسوس کیا جیسے وہ بارہا اس کی آنکھوں میں کھو جاتا ہے، اس کے چہرے کا طواف کرتا ہے، جبکہ سحر میں مبتلا کرنے والی آنکھیں تو خود حارث کی تھیں۔ اف، کیا فضول سوچ رہی ہو تم انم، صرف تعریف ہی تو کی ہے انہوں نے، اس کا کچھ اور مطلب بلا وجہ ہی نکال رہی ہو تم۔ اس کے دل نے ایک انوکھا سگنل دیا تھا، مگر وہ اسے اور خود کو اس غلط فہمی پہ اچھا خاصا جھڑپ کر رہ گئی، جو کہ در حقیقت غلط فہمی ہرگز نہیں تھی۔ مگر میں تو صرف مسکرائی ہوں۔ اسے محسوس ہوا جیسے حارث خود بھی تعریف کر کے ان ایزی فیل کر رہا ہے، تبھی جلدی سے معتدل لہجے میں بولی۔ اس مسکراہٹ میں بھی ہنسی کی مدھم سی چھنکار تھی۔ تم نے محسوس کی ہو نہ ہو، مگر میں نے محسوس کرنے کے ساتھ ساتھ دیکھی بھی ہے، وہ خندہ زیر لب ہوتا بولا۔ تو انم نے نظروں کا رخ بدلتے ہوئے بے ساختہ لب کاٹے کہ وہ اس کی ذات پہ اتنا غور کیوں کر رہا ہے۔ اتنا تو وہ بھی اپنی ہنسی اور مسکراہٹ کا فرق نہیں جانتی جتنا وہ جان چکا ہے۔ ہنسی ہو یا مسکراہٹ، دونوں کا ہی فی الحال میری زندگی میں کوئی عمل دخل نہیں۔ ابھی تو بس قسمت میں آنکھوں کا بھیگا پن ہی لکھا ہے۔ وہ بے بسی بھری ہستی بولی، کھوکھلی ہنسی، بناوٹی ہنسی۔ خود کو اتنی بھی اذیت میں مت ڈالو انم، وہ تعصب بھری نگاہوں سے اسے دیکھتا بولا۔ یہ اذیت بھی میں نے اپنے لیے خود ہی چنی ہے، خود کی ذات پہ طنز اچھالا گیا تھا۔
تو بدل لو اپنا چناؤ، کیونکہ تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ بلکہ سب سے بڑی بات تو یہ کہ وقت ابھی بھی تمہارے ہاتھ میں ہے، تم اپنی غلطی کو ابھی بھی سدھار سکتی ہو، سو ایسا کر کے اپنے اندر کی گلٹ کو ختم کر لو۔ حارث نے ایک دوستانہ مشورہ دیا۔ ٹھیک کہا آپ نے ڈاکٹر، یہ گلٹ ختم ہو نہ ہو مگر میں اپنی طرف سے اپنی غلطی سدھارنے کی کوشش ضرور کروں گی۔ وہ بولی۔ یہ فیصلہ تو اس نے کل ہی کر لیا تھا۔ ڈاکٹر نہیں، صرف حارث میڈم۔ حارث نے مسکان لی اسے ٹوکا۔ پتہ ہے حارث، میں اکثر سوچتی تھی کہ کیا ایزل کے ہوتے ہوئے فارس کے دل میں کبھی میری اہمیت بن پائے گی۔ اب کی بار آخر اس کے لبوں سے حارث کا نام ادا ہو ہی گیا تھا، اور حارث کے دل پہ اس کے لبوں سے اپنا نام سن کر گویا ٹھنڈے پانی کی پھوار پھوٹی تھی۔ دل کو اتنے عرصے بعد ایک راحت نصیب ہوئی تھی۔ اپنا نام آج سے قبل کبھی اسے اتنا پیارا نہیں لگا تھا جتنا آج لگا تھا، مگر حارث نے دیکھا وہ کھوئی کھوئی سی بول رہی تھی۔ اکثر سوچتی تھی کہ کیا میں ہمیشہ ان کے لیے ایزل سے پیچھے ہی رہوں گی، یا کبھی ان کی ویسے ہی محبت اور توجہ حاصل کر پاؤں گی جو ایزل حاصل کرتی آئی ہے۔ صرف سوچتی ہی رہ جاتی تھی، کیونکہ کبھی اس کا جواب نہیں مل پاتا تھا۔ مجھے اگر مل جاتا تو شاید میں بہت پہلے ہی اپنے قدم واپس موڑ چکی ہوتی۔ جب مجھ پر میری زندگی کا سب سے بڑا انکشاف ہوا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو چاہتے ہیں، تب تو میرے قدم مزید ڈٹ گئے۔ میں سمجھتی رہی کہ کوئی بات نہیں انم، تم ایک بار بس ان کی زندگی میں شامل ہو جاؤ، پھر ایک دن ضرور ان کے دل میں اپنی جگہ بنا لو گی۔ ایک دن وہ تمہارے بن کے تمہارا ہاتھ تھامیں گے۔ ایزل کی محبت کہیں بہت پیچھے رہ جائے گی، ایسا ضرور ہوگا۔ بس اسی امید پہ اس سراب کے پیچھے بھاگتی رہی، مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ میں ساری زندگی بھی لگا دیتی تو فارس کو ایزل جتنی محبت نہیں دے سکتی تھی، اور نہ ہی ان سے وہ محبت وصول کر سکتی تھی جو وہ ایزل سے کرتے ہیں۔ گھاس پہ کسی غیر مرئی نقطے کو گھرتی وہ اپنے آپ میں بولے جا رہی تھی۔ ندامت سے اس کا سر جھک گیا، اور حارث چاہ کر بھی اس کا جھکا سر اٹھا نہ پایا، کیونکہ اس کے نزدیک انم نے تو غلط واقعی کیا تھا۔ فارس سے دل ہی دل میں شکوے کرتی کہ آپ خود ہی خود کو مجھ سے چھیننا چاہ رہے ہیں، مگر مجھ نادان کم عقل کو یہ سوچ نہ آئی کہ وہ تو میرے کبھی تھے ہی نہیں۔ میرے تھے ہی نہیں تو چھینتے کیسے؟ وہ تو شروع سے ہی ایزل کے تھے۔ اب کے نظریں کالے جوتے میں مقید اپنے سفید پیروں پہ جا ٹھہریں، جن پہ کل سہاگ کی مہندی سجنی تھی، مگر دکھ یہ تھا کہ سجنی تھی، اور اس لفظ کو ہمیشہ تھی ہی رہنا تھا۔ اور ایزل سے دل ہی دل میں یہی شکوے کرتی رہی کہ تمہیں میرا منگیتر ہی ملا تھا محبت کرنے کے لیے۔ ایک بار بھی یہ نہ سوچا کہ میرے منگیتر تو وہ بعد میں تھے، پہلے تو اس کی محبت تھے، صرف اس کی محبت، صرف اس کے آقا۔ بیچ میں وہ نہیں بلکہ میں آئی تھی۔ محبت وہ نہیں بلکہ میں اس کی چھیننے جا رہی تھی۔ کتنی خود غرض بن گئی میں، صرف اپنے بارے میں سوچتی رہی، اپنی ہی بہن سے حسد کرنے لگی۔ وہ شرم ساری سے گویا ہوئی۔ شرم آ رہی تھی اسے خود پر کہ کیسے چال بازیاں کر کے اس نے اپنی بہن کو بیچ راہ سے ہٹانا چاہا، مگر اس کا کیا ایسا رخ اختیار کر گیا کہ وہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے ہی ہٹنے والی تھی، اور تب اسے جی بھر کر اپنے کیے پہ پچھتاوا ہوا۔ مجھے نہیں چاہیے یہ شخص، ہاں نہیں چاہیے ایسا شخص جس کے ساتھ رہ کر بھی میں محبت کو ترستی رہتی، جو میرے پاس تو ہوتا مگر میرا بالکل نہ ہوتا۔ یہ بات تب تو نہ سمجھ پائی، مگر اب سمجھ گئی ہوں کہ جو جس کے لیے ہو اسے اسی کا ہونے دیا جائے، کیونکہ اپنے من پسند شخص کی زندگی میں شامل ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ ہم نے اسے پا لیا، ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اس کا نام ہمارے نام کے ساتھ جڑ جانے سے ہم نے اسے فتح کر لیا، کیونکہ میں تو وہ نام جوڑ کر بھی خالی ہاتھ ہی رہتی، تو بہتر ہے نا کسی کو پا کر خالی ہاتھ رہنے سے اسے نہ پا کر خالی ہاتھ رہنا۔ اس نے چپکے سے گال پہ بہتے آنسوؤں کو چنا، مگر حارث چونکہ کب سے اسی پہ نظریں ٹکائے ہوئے تھا، اس سے اس کی یہ حرکت نہ چھپ سکی۔ وہ مدھم سا مسکرایا کہ شاید انم کو یہ خیال آیا تھا کہ اس کے آنسو حارث کو نظر آ گئے تو کہیں پھر سے انہیں اپنی انگلیوں میں نہ چن لے۔ کیا تمہیں خالی ہاتھ رہ جانے کا دکھ ہے؟ اس کے چہرے کو بغور تکتے ہوئے اس نے پوچھا۔ مجھے دکھ ضرور ہے، مگر شاید میرے لیے یہی بہتر ہے، اور یقین ہے کہ یہ دکھ بھی رب ایک دن ختم کر دے گا۔ وہ دکھ اور یقین کے ملے جلے جذبات لیے بولی۔ تم خالی ہاتھ نہیں ہو انم، تم نے ابھی اقرار کیا کہ فارس تو کبھی تمہارا تھا ہی نہیں، تو جو انسان کبھی ہمارا ہو ہی نہ اسے نہ پانے کا مطلب ہاتھوں کا خالی ہونا کیسے ہوا؟ وہ اسے بتلا رہا تھا کہ وہ غلط سوچ رہی ہے کہ وہ خالی ہاتھ نہیں ہے۔ تو پھر اس وقت میرے ہاتھوں میں کچھ دکھائی کیوں نہیں دے رہا؟ کچھ بھی تو نہیں ہے ان میں، اگر ہے تو کیا؟ وہ اچنبے سے حارث کو دیکھتی سوال گو ہوئی۔ وہ اس کی بات پہ حیران تھی کہ آخر اسے کیوں اس کے ہاتھ خالی نظر نہیں آ رہے۔ تمہارے ان ہاتھوں میں تمہارے مقدر کا ایک ایسا ستارہ ہے جو تمہیں ابھی اس لیے نہیں دکھ رہا کیونکہ وہ پوشیدہ ہے، مگر ایک دن ضرور چمکے گا، اور تب صرف تم ہی نہیں بلکہ لوگ بھی اس کی چمک کو دیکھیں گے۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے اس کی ہتھیلی اس کے سامنے کیے، اتنے یقین سے بولا کہ انم کچھ لمحوں کے لیے تو بالکل چپ ہی رہ گئی، اس لیے نہیں کہ وہ اس کا ہاتھ تھامے ہوئے تھا، بلکہ اس لیے کہ وہ چاہ کر بھی اس کے اتنے یقین سے کہیں اتنی بڑی بات سے اختلاف نہ کر پائی جو کہ واقعی ایک دن ممکن تھا سچ ہو جاتی۔ ایک بات پوچھوں آپ سے؟
اس نے بہت دھیرے سے اپنا ہاتھ واپس کھینچا تو حارث سوائے حسرت سے اس چھوٹتے ہاتھ کو دیکھنے کے کچھ نہ کر پایا۔ دو پوچھو، وہ بے ساختہ بولا تو اس بات پہ انم ذرا سا مسکرائی، صرف ذرا سا۔ آپ کی زندگی میں کون سا غم ایسا ہے جو قسمت نے بار بار بن مانگے آپ کی جھولی میں ڈال دیا؟ اس سوال کی توقع نہ تھی حارث کو۔ وہ لمحے بھر کو گھبرایا تھا اس سوال پہ۔ وہ اس نادان کو کیسے بتاتا کہ ارے پاگل، وہ غم تمہیں کھونے کا ہی تو ہے۔ نہیں، میری زندگی میں تو ایسا کوئی غم نہیں ہے، وہ شانے اچکاتا انجان بنتا بولا۔ اپنی باتوں سے مکرنے والے انسان لگتے تو نہیں تھے آپ۔ اس نے چوٹ نہیں کی تھی مگر حارث کو چوٹ کی مانند ہی لگی اس کی بات۔ میں سمجھا نہیں، وہ سمجھ کر بھی نہ سمجھ بنا۔ کچھ وقت قبل آپ نے ہی کہا تھا کہ قسمت نے آپ کو بھی ایک ہی غم سے بار بار نوازا ہے، مگر کیوں؟ اس کا جواب نہیں ملتا آپ کو۔ حارث کو وہ جملے یاد دلائے گئے جو وہ بھولا ہی کب تھا۔ کیا کرو گی میرا غم جان کر؟ کچھ غموں کا چھپے رہنا ہی اچھا ہوتا ہے۔ وہ تکلیف سے گویا ہوا تو انم نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں اسے شدید کرب دکھائی دیا۔ وہ شخص جو اس کا غم بانٹ رہا تھا خود شاید اس سے بھی بڑا غم چھپائے بیٹھا ہے، یہ جان کر انم کو اس کے لیے بہت دکھ ہوا۔ وہی جو آپ نے کیا میرا غم جان کر۔ کیا ملا آپ کو میرا غم بانٹ کر، بتائیں؟ وہ اسے اسی کے کیے میں الجھا رہی تھی۔ ملا مجھے نہیں بلکہ تمہیں ہے، شاید کچھ سکون یا دل کا ہلکا پن۔ وہ شاید پر قدرے زور دیتا بولا۔ تو مجھ سے اپنا غم بانٹ کر اگر آپ کا بھاری دل بھی ہلکا ہو جائے تو حرج ہی کیا ہے؟ یعنی وہ غم جان کر ہی پیچھے ہٹنے والی تھی۔ کچھ غم ایسے ہوتے ہیں انم جو بانٹنے سے گھٹتے نہیں بلکہ اور بھی بڑھ جاتے ہیں، اور میرا غم بھی اسی نوعیت کا ہے۔ کیا تم چاہتی ہو کہ میرے غم میں مزید اضافہ ہو؟ وہ کرب کی زیادتی سے سرخ پڑتی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتا بولا تو انم کا اس کے نیلے نگینوں کو سرخی میں تغیر ہوتا دیکھ دل ڈوبا تھا۔ حارث کی آنکھوں کو جب پہلی بار اس نے دیکھا تھا تب بھی اسے وہ اتنی ہی قاتلانہ اور حسین لگی تھیں، اس لیے ان آنکھوں میں اپنے دل کا ڈوبنا اسے کچھ عجیب نہ لگا۔ ہو سکتا ہے آپ کو بس یہ خوف ہی ہو کہ آپ کا غم اس نوعیت کا ہے کہ ممکن ہے بتانے سے اضافے کی بجائے کمی واقع ہو جائے۔ انم کی اس بات پہ حارث دل ہی دل میں تلخی بھری ہنسی ہنسا۔ پوچھنے والا کوئی اور ہوتا تو میں تمہاری بات سے ضرور اتفاق کرتا، مگر جس سے میرا غم منسلک ہے اسے ہی اپنا غم کیسے بتا دوں؟ وہ چاہ کر بھی یہ بات نہ کہہ سکا۔ کیا سوچ رہے ہیں؟ کیا غم بتانے لائق نہیں یا مجھے بتانے لائق نہیں سمجھتے؟ اسے سوچوں میں گھرا دیکھ انم نے پوچھا۔ ایسی بات نہیں ہے، تمہیں بھلا میں ایسا کیوں سمجھوں گا؟ وہ شکوے بھرے انداز میں بولا۔ انم کا اپنے متعلق ایسی سوچ ماننا اسے ناگوار گزرا۔ تو پھر کیا سمجھتے ہیں؟ اس کے شکوے پہ انم نے پوچھا تو وہ کچھ پل کے لیے تو کچھ بول ہی نہ پایا۔ تمہیں کیسے بتاؤں انم کہ تم میرے لیے کیا ہو؟ کیسے بتاؤں کہ میں تمہیں کیا سمجھتا ہوں؟ شاید اپنا سب کچھ۔ لگتا ہے کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ ٹھیک ہے، مت بتائیں۔ وہ نروٹھے پن سے رخ پھیر گئی تو حارث کو اس کی ادا اتنی بھائی کہ وہ بول اٹھا۔ ہم دوست ہیں انم، وہ نرمی سے گویا ہوا۔ میں نے تو دوست مان کر ہی آپ کو اپنا ہمراز بنایا مگر آپ شاید نہیں مانتے۔ انداز وہی تھا، روٹھا روٹھا سا، اور اسی دوستی کی حیثیت سے ہی تو وہ روٹ کر دکھا رہی تھی، اور حارث بھی سمجھ گیا۔ چلو کوئی اور حیثیت نہ صحیح، کم از کم ایک دوست کی حیثیت تو حاصل ہوئی مجھے۔ اب تو تمہاری دوستی ہی میرے لیے بہت ہے، وہ دل میں بولا۔ میں تمہیں دوست مان کر ہی تمہارے پہلو میں بیٹھا تھا، اب کہ وہ زبان سے بولا۔ تو پھر اس رشتے کی حیثیت سے جو اعتبار میں نے آپ پہ کیا وہی اعتبار آپ بھی کر کے مجھے اپنے دل کے درد سنا دیں۔ وہ جس نے اس کی تکلیف کو کم کیا، اس شخص کی تکلیف میں بھی کمی لانے کو وہ اتنا انسسٹ تو کر ہی سکتی تھی، ورنہ جو اپنے اندر کا حال نہ کھولنا چاہے اس کے پیچھے پڑنا انم کی عادت نہ تھی۔ تو یعنی وہ پوچھ کر ہی چپ کرنے والی تھی۔ تبھی حارث نے ایک درد بھری آہ خارج کی اور بولا، کیا بتاؤں؟ کیا یہ کہ میرا غم بھی تم سے کچھ مختلف نہیں؟ کیا یہ کہ میں بھی محبت میں ہارا ہوا شخص ہوں، یا پھر یہ کہ میری محبت کسی اور کے ساتھ کی خواہش مند تھی؟ وہ بولا تو انم کو چپ لگوا گیا۔ کیا کچھ نہ تھا اس کے لہجے میں، درد، اذیت، کرب، محرومی، حسرت اور نہ جانے کیا کچھ، مگر یہ سب انم کو اس کے لہجے اور آنکھوں سے چھلکتا دکھائی دیا۔ اس کا غم جان کر انم کا دل بے ساختہ درد سے بھر آیا۔ تو یعنی وہ محبت میں ہارا شخص تھا، اس کا غم بھی انم سے مختلف نہ تھا۔ وہ بھی تو آغا فارس کی خواہش مند تھی، جبکہ وہ کسی اور کے۔ قسمت نے مجھے بھی تمہاری طرح بار بار ایک ہی معاملے میں آزمایا ہے، ہر بار امید ملتی رہی، ہر بار ٹوٹ جاتی رہی۔ بس یہی ہے میری لا حاصل محبت کی مختصر داستان۔ وہ اس سے زیادہ اسے کچھ نہ بتا پایا، اور انم کے لیے بھی اتنا ہی جاننا کافی تھا۔ اسے نہیں جاننا تھا وہ کون ہے، کیونکہ جب وہ اس کو ملی ہی نہیں تو اس کے متعلق جاننا کیسا؟ تو اس کا مطلب ہم دونوں ایک ہی نہج پہ کھڑے ہیں۔ انم ایک گہری سانس خارج کرتی بولی، نہیں انم، میں جس نہج پہ کھڑا ہوں وہ تمہاری نہج سے کہیں زیادہ تکلیف دہ ہے۔ تم تو اس شخص کو کھو کر کسی اور رشتے سے نہیں جڑی، مگر مجھے ایک ایسے بندھن میں باندھ دیا گیا ہے جو میرے لیے صرف اذیت کا سبب ہے اور کچھ نہیں۔ وہ بولا مگر دل میں۔ ہاں کہہ سکتی ہو، مکمل اتفاق نہ کیا گیا۔ اس تیسری ملاقات میں آپ مجھے وہ پہلی اور دوسری ملاقات والے حارث کہیں سے نہیں لگے۔
شاید اس غم نے آپ پہ اب کچھ زیادہ ہی غلبہ پا لیا ہے۔ وہ اس خوش مزاج پر رونق اور چمکتی آنکھوں والے حارث کو یاد کرتی بولی، بتایا نا کہ جب امید ملتی رہی تب پرانے والا حارث بن جاتا تھا، مگر جب امید ٹوٹ جاتی تھی تو ایسا بن جاتا جیسا اب تمہارے سامنے ہوں۔ اب تو بلکہ ہر امید ہی کچلی جا چکی ہے۔ اب وہ میری بن سکتی ہے مگر میں اس کا نہیں بن سکتا۔ وہ حسرت و بے بسی سے بولا، کیوں نہیں بن سکتے آپ اس کے؟ اگر وہ بن سکتی ہے اس کا مطلب کہ امید تو ابھی بھی باقی ہے۔ انم نے جھٹ سے استفسار کیا، کیسے بتاؤں کہ اب تو میں اپنا نام کسی اور کے ساتھ جوڑ چکا ہوں۔ اسے چھوڑوں گا تو کتنے ہی رشتے ٹوٹ جائیں گے، اور اسے ساتھ رکھ کر تمہیں مانگا تو تمہارے ساتھ زیادتی ہوگی۔ وقت اب میرے ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ بہت جلدی کر دی میں نے شہزین کا ہاتھ تھامنے میں۔ یہ ایک ایسی حقیقت تھی جسے حارث بتانا نہیں چاہتا تھا۔ اس کے انسسٹ کرنے پر اتنا بتا دیا تھا کہ وہ بھی کسی کو پسند کرتا تھا مگر اسے پا نہیں سکا۔ اتنا غم ہی بانٹ لیا، یہی کافی تھا۔ اب باقی کے دکھ اس کو نہیں سنانا چاہتا تھا۔ شہزین اس کی زندگی میں آئی، کیسے آئی، وہ کس قدر ناخوش ہے، یہ سب دکھ وہ دل میں ہی رکھنا چاہتا تھا۔ وہ تو خود پہلے ہی اتنی دکھی تھی، اسے اپنے دکھ کیوں کر سناتا؟ کیا ہوا؟ بتایا نہیں آپ نے کہ آپ کیوں نہیں اپنا سکتے اسے؟ کھوئے ہوئے حارث کو اس نے مخاطب کیا۔ چھوڑو نا یہ کیا، کیوں اور کیسے کو، بس نہیں اپنا سکتا اتنا ہی جان لو۔ اس نے اس بات کو یہیں ختم کرنا چاہا۔ چھوڑ دیتی ہوں اس بات کو یہیں پہ، مگر امید کرتی ہوں کہ ایک دن آپ خود سے اپنے دل کا مکمل حال مجھے سنائیں گے۔ وہ اس ٹاپک کو یہیں ختم کرتی امید واسق سے بولی، میرے دل کا حال آپ میرے دل کے اندر تک ہی محدود رہنے دیں تو اچھا ہے میڈم۔ وہ بناوٹی مسکراہٹ لبوں پہ سجاتا اٹھ کھڑا ہوا۔ چلو گی یا ابھی بھی تنہائی درکار ہے؟ اس نے انم سے اندر چلنے کا پوچھا۔ کچھ دیر اور سوچنا چاہتی ہوں، ہو سکتا ہے آپ کی اس پوشیدہ ستارے والی بات پہ دل مطمئن ہونے لگ جائے۔ مگر وہ سچ میں مسکرائی تھی۔ میرے سبب تمہارے دل میں اطمینان و سکون بھر آئے گا تو یقین کرو کچھ سکون تو مجھے بھی میسر آ جائے گا۔ وہ اس کی من موہنی صورت کو آنکھوں میں بھرتا شیریں پن سے بولا تو انم کو نہ جانے کیوں اس کی کئی باتوں پہ اس کا لہجہ عجیب انداز میں بدلہ محسوس ہوتا۔ بھلا حارث کے سکون کا اس کے سکون سے کیا تعلق؟ وہ الجھی مگر پھر سلجھ گئی۔ وہ دوسروں کی خوشی میں خوش ہونے والا انسان ہے، شاید تبھی اس کے انداز و لہجے کو وہ کوئی اور نام بھی ممکن تھا الجھ کر دے دیتی اگر جو حارث اپنا غم نہ بیان کر چکا ہوتا کہ وہ تو کسی اور سے محبت کرتا ہے۔ اور ایسا کیوں؟ پھر بھی اس نے پوچھ ڈالا۔ کیونکہ وہ قدرے جھکا تو انم بے ساختہ زینوں پہ ہاتھ رکھے غیر محسوس طریقے سے پیچھے ہوئی۔ کیونکہ میں اپنوں کے سکون میں سکون محسوس کرتا ہوں اور تم بھی تو میری اپنی ہی ہو۔ وہ مدھر لہجے میں اس پہ سور پھونکتا بولا تو انم اس سور کی لپیٹ میں آتی اپنی بے ساختہ دھک دھک کرتی دھڑکنوں کی روانی کو کنٹرول نہ کر پائی۔ کیا تھا یہ شخص؟ اس کی معنی خیز باتیں اور دھیما لہجہ۔ میرا مطلب ہے کہ آج سے ہم دوست ہیں، ہے نا؟ اپنی بات کا مطلب اس نے اب واضح کیا تو انم کی دھڑکنیں فوراً نارمل رفتار میں واپس لوٹیں۔ اس نے ایک سکون بھری سانس خارج کی اور اسبات میں سر ہلا گئی۔ چلتا ہوں، جب بھی کسی دوست کی کمی محسوس ہوئی تو مجھے یاد کر لینا۔ وہ اس کے اسبات میں سر ہلانے پہ بے اختیار مسکراتا سیدھا ہوا۔ اور اگر کسی ڈاکٹر کی ضرورت پیش آئی تو؟ وہ دانستہ شوق ہوتی بولی، تو پھر تو ڈیفینیٹلی مجھے ہی یاد کرنا، میں دونوں صورتوں میں اویلیبل ہوں۔ وہ سر خم کرتا عاجزی سے بولا تو انم اتنے عرصے میں پہلی بار ہنس پڑی۔ وہ ہنسی تو گویا آس پاس کوئی مدھر راگ بج اٹھا۔ اس کی ہنسی کی چھنکار میں حارث کو ایک سریلا پن محسوس ہوا۔ کتنی خوبصورت تھی اس کی ہنسی، یا پھر حارث کو ہی اتنی حسین لگتی تھی؟ آپ بہت اچھے ہیں ڈاکٹر حارث۔ وہ ڈاکٹر حارث پہ قدرے زور دیتی بولی، ڈاکٹر یا حارث؟ اس نے اس کی ہنسی کے سحر سے نکلتے ہوئے ایک ابرو اچکا کر پوچھا۔ اس وقت چونکہ میں ایک ڈاکٹر سے نہیں بلکہ ایک اچھے دوست سے ملی ہوں تو ہاں، آپ بہت اچھے ہیں حارث۔ اس نے اب کے اپنے جملے کی تصحیح کی۔ یہ ہوئی نا بات، بالکل یہی سننا تھا مجھے۔ وہ خوشی بھرے تاثرات دیتا بولا، اینی ویز تعریف کے لیے شکریہ۔ اس نے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے یوں شکریہ ادا کیا جیسے یہ تعریف اس کے لیے بہت معنی رکھتی ہو۔ آپ ہیں ہی تعریف کے قابل، وہ مزید بولی۔ بس اب اتنی بھی تعریف مت کرو کہ مغرور ہی ہو جاؤں۔ اس نے ہنستے ہوئے روکا۔ کچھ لوگوں پہ غرور بھی بہت سچتا ہے، مگر ہاں آپ غرور مت کیجیے گا، یہ نہ ہو کہ میں آپ میں اپنا دوست ڈھونڈتی ہی رہ جاؤں، وہ دوست جو ایک عاجز انسان ہے۔ نانا کرتے ہوئے بھی ایک اور تعریف۔ میرا خیال ہے اب مجھے چلے ہی جانا چاہیے ورنہ محترمہ کی تعریفوں کے ملبے تلے میں کہیں اپنا آپ ڈھونڈتا ہی نہ رہ جاؤں، وہ پرشوق لہجے میں کہتا پلٹ گیا۔ سنیں؟ وہ ابھی 2 قدم ہی چلا تھا کہ وہ بے ساختوں سے پکار اٹھی۔ سنائیے۔ وہ پلٹا مگر رکا رہا۔ جو بات آپ نے مجھ سے کہی وہی میں آپ سے بھی کہنا چاہتی ہوں کہ ہو سکتا ہے آپ کے ہاتھوں میں بھی مقدر کا ایک ایسا ستارہ چھپا ہو جو وقت آنے پہ چمک اٹھے۔ مجھے اچھے وقت سے مایوس نہ ہونے کا سبق پڑھایا ہے تو اب خود بھی سبق میں عمل کیجیے گا۔ وہ اسے روک کر بولی بھی تو کیا؟ حارث کی مسکراہٹ اسی پر سمٹ کر رہ گئی، کیونکہ اس کے نزدیک تو اس کے مقدر کا ستارہ شہزین کا ہاتھ تھامتے ہی بجھ چکا تھا
اور اسے اب کبھی روشن نہیں ہونا تھا۔ روجر میم، چھوٹی مسکراہٹ اور یہ 2 لفظ اس کے سپرد کرتا وہ پلٹ گیا۔ وہ گیا تو انم کو ایسے لگا جیسے ایک بہار کا جھونکا آیا ہو اور اسے چھو کر گزر گیا ہو۔ وہ کچھ دیر کے لیے آیا اور اسے مسکراہٹ اور ہنسی سے نواز گیا۔ کیا کوئی سحر پھونک کر گیا تھا اس پہ کہ اس کا جانا انم کو خالی کر گیا، مرجھا کر رکھ گیا؟ وہ پاس تھا تو دل کتنا اچھا اور ہلکا محسوس کر رہا تھا۔ دل تو ابھی بھی ہلکا تھا اس کے سبب، مگر اچھا اب کچھ بھی نہیں لگ رہا تھا۔ کیا تھا؟ وہ تھوڑی دیر اور ٹھہر جاتا اور اس کے دل کو اپنی باتوں سے راحت بخشتا رہتا۔ اچھے ساتھ کا دورانیہ ہمیشہ اتنے مختصر وقت کا ہی کیوں ہوتا ہے؟ وہ حسرت سے سوچتی اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگی۔ مقدر کا ستارہ۔ حارث کی بات یاد آئی تو بے ساختہ وہ بڑبڑا اٹھی۔ لبوں پہ ایک مسکراہٹ ابھر آئی تھی۔ مانو نہ مانو انم، اس وقت تمہیں حارث جیسے ایک ہمدرد، ہمراز اور دوست کی واقعی ضرورت تھی، اور شاید آگے بھی رہے۔ یہ نیا دوست برا نہیں ہے۔ سادہ سی مسکراہٹ اپنی ان باتوں پہ دلکش مسکراہٹ میں تبدیل ہوئی۔ تھینک یو حارث۔ اپنے دل کے بوجھ کو قدرے زائل ہوتا محسوس کرتی وہ اس کا شکریہ ادا کیے بنا نہ رہ سکی۔ جی فرینڈس، تو یہاں پر اختتام پذیر ہوتی ہے آج کی ایپیسوڈ۔ آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ اگلی ایپیسوڈ تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔